الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ پاکستان میں رائج الوقت قصاص و دیت سے متعلق قانون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اندر جو جرم کا تصور ہے اسے سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں جو قانون ماضی میں رہا ہے اس کی بنیادیں مختلف ہیں ان تصورات سے جو اسلام نے جرم کے بارے میں دی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس لیکچر کو دو حصوں میں رکھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم اسلام کے اندر تصور جرم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے حصے میں پاکستان کے اندر جو قصاص و دیت کا قانون لایا گیا ہے اسلام کے تصور جرم کی روشنی میں اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کیونکہ ماشاءاللہ سب قانونی فیلڈ سے متعلق ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں جو جرم کا تصور ہے بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفی یا کانسیپٹ ہے وہ رائٹس کی وائلیشن کی بنیاد پر ہے۔ جورسپروڈنس میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے رائٹس کو دو براڈر کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک وہ ہیں جو جنہیں وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ رائٹس ہیں، اور دوسرے وہ رائٹس جنہیں وہ پبلک رائٹس کہتے ہیں۔ تو وہ کہا جاتا ہے جی کہ اگر پرائیویٹ رائٹ کی وائلیشن ہو تو پھر آپ کو ریمیڈی ملتی ہے، ڈیمیجز آپ کلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر کانٹریکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، بیسیکلی ایک پرائیویٹ رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو آپ بریچ آف کانٹریکٹ کے لیے جائیں، آپ ریمیڈی کے لیے جائیں، آپ ڈیمیجز کے لیے جائیں۔ اس کے بالمقابل کچھ رائٹس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ پبلک رائٹس ہیں، یعنی پبلک رائٹس آف پبلک ایٹ لارج، یہ سب کے ہیں۔ تو اگر پبلک رائٹ کی وائلیشن ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جس سے کرائم وجود میں آتا ہے، اس سے بیسیکلی کرائم جو ہے از اے وائلیشن آف پبلک رائٹ، وہ پبلک رائٹ کی وائلیشن ہے کیونکہ آپ پبلک رائٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو کرائم وجود میں آتا ہے۔ کرائم کی صورت میں ریمیڈی نہیں دی جاتی، یعنی وکٹم جو ہے اسے ریمیڈی نہیں دی جاتی، بلکہ جو اوفینڈر ہے اسے پنشمنٹ دی جاتی۔ وہ آپ کو پتہ ہے تھیریز آف ڈفرینٹ پنشمنٹس ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ بھائی وہ پنشمنٹ کیوں دی جاتی ہے یا پیونیٹیو ریمیڈی کیوں دی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ان کا فلسفہ ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ کلاسیفائی کرتے ہیں، یا کرائم ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ وہ پبلک رائٹ کی وائلیشن ہے۔ تو پبلک رائٹ کی وائلیشن کو وہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہمارے آئین کے اندر انہی بہت سارے ان رائٹس کو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر لیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس میں ایک ریاست، اب پبلک رائٹ کی وائلیشن ہے تو پبلک رائٹ کی پروٹیکشن جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ریاست اس کے اندر ایک پارٹی ہوتی ہے، سول لا کی نسبت کرمنل لا میں آپ نے دیکھا کہ ہر سطح کے اوپر انویسٹیگیشن سے لے کر ایگزیکیوشن تک ہر مراحل میں ہمیں اسٹیٹ ایک پارٹی کی صورت میں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ریاست کا ایک فریضہ ہے ان کے نزدیک کہ ان رائٹس کی پروٹیکشن کی جائے۔ اسلام میں جرم کا تصور ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں تصور ایسا نہیں ہے کہ پبلک رائٹ کی وائلیشن کو جرم کہہ دیا جائے یا اس کو کرائم کہہ دیا جائے، بلکہ دیکھیں کہ اسلام میں بعض صورتوں میں پرائیویٹ رائٹ کی وائلیشن بھی جرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ پبلک رائٹ ہو کہ آپ اسے کہ پبلک رائٹ جو ہے وہ جرم کہلاتا ہے، بعض صورتوں میں پرائیویٹ رائٹ کی وائلیشن بھی جرم کہلاتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض صورتوں میں رائٹ آف گارڈ کی وائلیشن جو ہے وہ بھی جرم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر رائٹس آف گارڈ بھی ہیں، جن رائٹس آف گارڈ کی وائلیشن کو بھی ہم کرائم کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو تصور وہاں نہیں پایا جاتا، ویسٹرن جورسپروڈنس میں یہ تصور نہیں پایا جاتا، ان کے ہاں رائٹ آف گارڈ نہیں ہے کوئی بھی، یا سوسائٹی کے رائٹس ہیں یا انڈیویجول کے رائٹس ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہمارے فقہاء نے، ہمارے جو جورسٹ ہیں انہوں نے جو کرائم کو کلاسیفائی کیا ہے وہ تین براڈر کیٹیگریز میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس اوفینڈر نے رائٹ آف گارڈ کو وائلیٹ کیا ہو۔ تو پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ قرآن و سنت میں کچھ چیزوں کو رائٹ آف گارڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اگرچہ وہ میرے اور آپ کی پروٹیکشن کے لیے رائٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنا رائٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں رائٹ آف گارڈ۔ تو ہم جب رائٹ آف، یہ ایک اصول سمجھ لیجئے، جب رائٹ آف گارڈ کی وائلیشن ہوگی تو حدود اوفینسز وجود میں آئیں گے۔ حدود اوفینسز کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ہم اپنی ٹرمز میں اس کو حد یا حدود اوفینسز کہتے ہیں۔ حدود اوفینسز صرف وہی کہلاتے ہیں فقہاء میں جو رائٹ آف گارڈ کی وائلیشن ہو۔ اچھا، اب رائٹ آف گارڈ کی وائلیشن ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ نے خود ہی یہ بیان کر دیے کہ یہ میرے رائٹ ہے۔ مثلا کچھ اور بہت سارے معاملات میں بھی اللہ نے اپنے رائٹس ڈکلیئر کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، خاتون طلاق کے بعد عدت کا جو دورانیہ وہ کہاں گزارے گی؟ وہ خاوند کے گھر ہی گزارے گی۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ نہ خاوند اسے نکال سکتا ہے اور نہ وہ نکل سکتی ہے اس گھر سے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ خاوند کے پاس آپشن رہا اور نہ وائف کے پاس آپشن رہا۔ تو عدت کے دوران رہائش کا جو رائٹ ہے وہ بیسیکلی اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ وائف کا رائٹ بھی نہیں کہہ سکتے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی نگیٹ کر دیا نا کہ بھائی نہ خاوند اسے نکالے اور نہ عورت نکل سکتی ہے، تو اس کا مطلب آپ دونوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، نہ میاں نہ بیوی کے پاس، تو یہ رائٹ آف گاڈ کی طرف چلا گیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کس سینس میں یہ رائٹ آف، تو اس لیے یہ رائٹ آف گاڈ کی وائلیشن جو ہے وہ حدود کہلاتی ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ہم بہت ساری چیزیں اسی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائٹ آف گاڈ کی وائلیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی پنشمنٹ بھی فکس کی ہے۔ تو دوسرا جو اس کے اندر لیگل کانسیکوینسز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدود اوفینسز میں پنشمنٹ فکسڈ ہیں، یعنی نہ ان کو کم کیا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی نہ پارلیمان کے پاس پاورز ہیں اور نہ جوڈیشری کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہیں، یعنی پارلیمان یا آپ کی لیجسلیچر ان پنشمنٹس کو انکریز اور ڈیکریز نہیں کر سکتی، اور نہ ہی جج صاحب کے پاس اپ ٹو، آپ نے لکھا ہوا ہے نا اپ ٹو 10 ایئرز، اپ ٹو 25 ایئرز، اپ ٹو لائف امپریزنمنٹ، تو یہاں ہم اسے ڈسکریشن دے رہے ہوتے ہیں نا جج کے پاس، کہ جج جو ہے وہ سرکمسٹانسز، میٹرز، فیکٹس آف دی کیسز کو دیکھ کے جو ہے وہ پنشمنٹ فکس کرتا ہے۔ تو یہاں پنشمنٹ فکس ہے، یعنی وہ پنشمنٹ، یہ اب مثال کے طور پر اگر 80 کوڑے ہے تو 75 نہیں لیشز جو ہے نا وہ پنشمنٹ اوارڈ نہیں کی جا سکتی، 81 نہیں کی جا سکتی، یہ فکس ہے، یہ ڈیٹرمنڈ ہے، اس کو آپ انکریز ڈیکریز نہیں کر سکتے دونوں سطحوں پر، نہ ریاست کی سطح پر نہ جوڈیشری کی سطح پر، آپ نے وہی پنشمنٹ اوارڈ کرنی ہے۔ اچھا، یہ رائٹ آف گاڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کا رائٹ ہو صرف وہی رائٹ جو ہے وہ ویو کر سکتا ہے نا، یعنی اگر رائٹ آپ کا ہے تو میں کیسے ویو کر سکتا ہوں؟ جو رائٹ ہولڈر ہے، جس کا رائٹ ہے وہی اس چیز کو ویو کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ رائٹ تو ویو کرے گا صرف اللہ، تو دنیا میں تو اب کمیونیکیشن تو نہیں ہو سکتی نا اللہ کے ساتھ، تو اس کے لیے اس میں پارڈن اور ویو نہیں ہوتا، یہ رائٹس جو ہے یہ ویو نہیں ہو سکتے، نہ ہی انہیں پارڈن ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کلیمنسی جورسڈکشن نہیں ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کلیمنسی جورسڈکشن آرٹیکل 45 کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے نا، پارڈن، ویو، کمیوٹ، سارا کچھ کر سکتا ہے، تو حدود اوفینسز کے اندر کسی کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے کہ وہ کلیمنسی جورسڈکشن استعمال کرے، کیونکہ یہ رائٹ آف، اب میں پھر دوبارہ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ رائٹ آف گاڈ ہے، رائٹ آف سوسائٹی نہیں ہے، رائٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے، رائٹ آف انڈیویجول نہیں ہے، یہ رائٹ آف گاڈ ہے، تو اس لیے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی پارڈن نہیں کر سکتا آرٹیکل 45، ٹھیک ہے نا جی، اس کے تحت وہ ویو نہیں کر سکتا۔ ہم آگے چلیں گے قصاص و دیت میں بھی یہ بات آئے گی کہ وہ تو مطلق ہے نا، ابھی تک تو ہم نے آرٹیکل کے اندر کسی قسم کو کوالیفائی نہیں نا کیا، اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر آرٹیکل 45 کی آپ لینگویج دیکھیں تو بالکل وہ انکنڈیشنل ہے، وہ جنرل ہے، اس میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ریاست کے سربراہ کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں، تو کمیوٹ نہیں ہو سکتا، پارڈن نہیں ہو سکتا، ویو نہیں ہو سکتا، کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر یہ پنشمنٹ دی ہی دی جائے گی۔ جب ایک دفعہ کیس آ گیا عدالت میں تو اب اسے ویو نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایون دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم could not pardon، ان کیسز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پارڈن نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے وہ حدیث سنی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے، کیونکہ چوری ایک حد اوفینس ہے، چوری ایک حد اوفینس ہے، تو اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ تو بہت دور کی بات ہے نا، یعنی ایون کے پروفٹ بھی پارڈن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رائٹ آف گاڈ ہے، تو اللہ نے اپنا رائٹ ڈکلیئر کیا۔ اچھا، پھر ایک اور اہم بات اس میں یہ آتی ہے کہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا یہ تصور ہمیں سمجھنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شبہ آ جائے، ڈاؤٹ، شبہ آ جائے، وہاں حدود پنشمنٹس جو ہے وہ انفورس نہیں کی جاتی، وہ ایگزیکیوٹ نہیں کی جاتی، شبہ آ جائے جہاں، شبہ کو ہم کہتے ہیں ڈاؤٹ۔ اچھا، ڈاؤٹ سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ہم ڈاؤٹ سمجھتے ہیں کہ بھائی شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلاں بھی فلاں کو بری کیا جاتا ہے، یہ ڈاؤٹ تو جو ہے وہ تو جج صاحب کے ذہن میں ہے نا، کیونکہ وہ جو دونوں سطح سے جو دلائل آئے تو وہ بیانڈ دی کیا کہتے ہوتے ہیں ہم، وہ ایک فراز ریزنیبل ڈاؤٹ جو ہے وہ پروو نہیں ہو سکا، یہ ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ ہے وہ جو بندہ اوفینڈر کے ذہن میں ڈاؤٹ آیا ہے، جہاں اوفینڈر کے ذہن میں ڈاؤٹ آ گیا کہ کام کرتے وہ تو اس کے ذہن کے اندر یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہ کام میرے لیے جائز تھا، تو اس سینس میں حدود پنشمنٹس نہیں انفورس کی جاتی۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کے گھر مہمان گیا، اس نے پوچھا ہی نہیں اس سے کھانے کا، تو اس نے وہاں سے ان کی فریج سے نکال کے کھانا پینا کچھ چیزیں کھا پی لیں، تو اب اسے ہم چوری نہیں کہہ سکتے۔ یا اس کی ایک اور مثال ہم عام طور پر ہماری عدالت پہ بھی آتی ہے، کوٹ کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر
وٹنسز کی پریزنس کے بغیر جو ہے دو مرد اور عورت نے نکاح کر لیا اور بعد میں کنزومیشن آف میرج بھی ہو گئی، تو کیا ان کو رجم کی سزا یا جو ہے کوڑوں کی سزا دی جائے گی؟ یعنی زنا کی پنشمنٹ ایگزیکیوٹ کی جائے گی؟ نہیں بھائی، نکاح تو ہوا نہیں، گواہ تو موجود ہی نہیں تھے، ریکوائرمنٹس ہی نہیں پوری ہوئیں، تو کیوں ڈاؤٹ آ گیا نا؟ کیونکہ نکاح کرنے کے بعد وہ انہوں نے تو یہی سمجھا نا کہ نکاح کرنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ہمارے لیے لا فل ہے، اگرچہ وہ لا فل نہیں تھا، اگرچہ وہ لا فل نہیں تھا۔ تو یہاں کس کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے؟ اوفینڈر کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور چھوٹی سی مثال دیتے ہوتے ہیں کہ اگر بیت المال سے کوئی بندہ چوری کر لے تو اس کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بیت المال ہم سب کا ہماری پراپرٹی ہے، کامن پراپرٹی ہے، تو کامن پراپرٹی میں ہمارا بھی تو شیئر ہے نا، تو جب ہمارا شیئر ہے تو اس کا مطلب ڈاؤٹ آ گیا نا، تو اس لیے اس میں بھی چوری نہیں کی جاتی، وہ ہاتھ نہیں کاٹی جاتا، اسے چوری سمجھا جائے گا لیکن ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو یہ ایک اور پرنسپل یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں حدود اوفینسز ہیں وہاں ڈاؤٹ جہاں آ جائے تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، وہ پنشمنٹس ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی۔ اور ایک اہم آخری بات جو حدود کے حوالے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے پروسیجرل لا بھی خود ہی دے دیا، اسپیشلی دی کمپیٹنسی اور جو ان کی تعداد ہے وٹنسز کی، اس کے بارے میں بھی ہمیں خود ہی بتا دیا گیا ہے کہ بھائی اس کا پروسیجرل رولز یا پروسیجرل لا کیا ہوگا۔ اس کی مثال آپ سمجھیے کہ یہاں خواتین کی گواہی کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، حدود اوفینسز میں ان کی گواہی کو نہیں لیا جاتا۔ ہمارے ہاں بڑا وویلا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیے یہ جو ویمن رائٹس ہیں ان کے خلاف ہے، تو بعض اس کو ایک اور تناظر سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کیا یہ رائٹ ہے یا ڈیوٹی ہے؟ عدالت میں تو کوئی جاتا نہیں بھائی گواہی دینے، عدالت میں تو کوئی جاتا نہیں، یہ رائٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کے رائٹ کے تناظر کی بجائے اگر ڈیوٹی کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یعنی اسلام نے تو ان کو ریلیف دیا ہے نا، ریلیو کر دیا اسے ایک اہم ڈیوٹی سے کہ بجائے آپ عدالتوں کے چکر میں جائیں۔ تو خواتین کی وہاں عام طور پر ہم اسے دوسرے سینس میں بیان کرتے ہوتے ہیں کہ حدود اوفینسز میں خواتین کی گواہی کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے۔ جنرلی ہمارے ہاں سٹینڈرڈ یہ ہے کہ 2 میل اڈلٹ جو ہے نا وٹنسز چاہیے حدود اوفینسز میں، زنا کی صورت میں وہ 2 کی بجائے 4 ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر 7 اوفینسز، صرف 7 اوفینسز ہیں جن کو ہم نے حدود اوفینسز ڈکلیئر کیا ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ کی اگر بات کریں تو 7 اوفینسز ہیں جن کو حدود اوفینسز ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1979 میں حدود آرڈیننسز آئے تھے، تو 4 آرڈیننسز میں 5 حدود اوفینسز کو ہم نے اپنے جو کرمنل لا ہے اس کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو کون کون سے 5 حدود اوفینسز ہیں جن کو ہم نے اپنے حصہ بنا لیا جی؟ ہاں جی، تھیفٹ ہے، قذف ہے، حرابہ ہے، ڈرنکنگ ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے اہم تو بھول گئے نا، زنا کا آرڈیننس نا۔ اچھا، تو یہ 5 جو ہیں، زنا، قذف آپ سمجھتے ہیں نا، قذف یہ کہ کسی کے اوپر زنا کا جھوٹا الزام لگانا، قذف، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، لیکن تہمت عام نہیں، صرف زنا کی تہمت لگانا، صرف عام تہمت نہیں، صرف زنا جو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈیفامیشن بھی ہے نا 499 PPC میں بھی، تو ڈیفامیشن جرنل ہے، قذف اس کی ایک خاص چیز ہے کہ آپ کسی کے اوپر صرف اڈلٹری کا یا جو فورنیکیشن کی ایلیگیشن لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ جی نہیں، زنا بالجبر کی نہیں، ابھی صرف جرنل کی زنا کی بات کی ہے۔ زنا بالجبر ہم نے ختم کر دیا، اب 2006 دسمبر سے زنا بالجبر کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، ہم اس کی طرف آئیں گے، صرف زنا کی بات کی ہے۔ زنا بالجبر کنفیوزنگ ہے۔ ویمن پروٹیکشن ایکٹ دسمبر میں 2006 دسمبر میں حکومت پاکستان نے ویمن پروٹیکشن ایکٹ لے آئے تھے۔ ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت زنا بالجبر جو ہے زنا آرڈیننس سے ختم کر کے PPC کے تحت ریپ کا اوفینس جو ہے اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ 375 ویری گڈ جی۔ پہلے ہم نے 375 کو ختم کیا تھا، اب دسمبر 2006 سے دوبارہ 375 جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ہاں، وہ اس کی طرف بھی ہے وہ۔ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا۔ زنا آرڈیننس میں پہلے زنا لائبل ٹو حد تھا، زنا لائبل ٹو تعزیر تھا، اب ہم نے زنا لائبل ٹو تعزیر کو ختم کر کے 496B جو ہے وہ لے آئے ہیں، فورنیکیشن کے طور پر ایک نیا آئے ہیں، ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ تعزیر کیا ہے اور حد کیا ہے تو پھر ہم اس کی طرف سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سمپل سا ان کی تاکہ تھوڑی سی تو یہ بات سمجھ پائیں۔ پہلے زنا، جیسے میں نے بتایا نا کہ حدود اوفینسز کے لیے ہم نے ایک کڑا معیار رکھا ہے، پروسیجرل میں ہم نے کڑا معیار رکھا ہے نا۔
بھائی ڈاؤٹ آ گیا تو ہم نے ایگزیکیوٹ نہیں کرنا. ہمیں فیمیل وٹنسز کی گواہی قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور بھی ہم نے کڑے معیار رکھے ہیں. تو اگر اس معیار کے اوپر کوئی بندہ پورا نہیں اتر رہا تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں, تو اب اس کا مطلب وہ حدود اوفینس سے تو نکل گیا نا, حد کی ڈیفینیشن سے تو نکل گیا نا. تو اس لیے ابھی ہم حد کی ڈیفینیشن میں ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو ہم حد کی ڈیفینیشن میں ہیں. وہ اس کا مطلب آپ نے تو اسے حد کی ڈیفینیشن سے نکال کر تعزیر کی ڈیفینیشن میں لے گئے ہیں. تو یہ فرق ہے. تو جب ہم حد کہیں گے تو پھر یہ صورتیں ہوں گی. اچھا 5 اوفینسز تو ہم نے لے آئے نا. اب ہمارے قانون کا حصہ ہیں 5 جو حدود اوفینسز ہیں, 5 ہمارے قانون کا حصہ ہے. 2 نہیں ہیں, ان میں ایک اپوسٹیسی ہے اور ایک ریبیلین ہے, بغاوت کر دینا ریاست کے خلاف, اور ایک اپوسٹیسی یعنی دین اسلام سے منحرف ہو جانا. اس کے اوپر ہم نے ارتداد جسے ہم کہتے ہیں, مرتد ہو جانا, اس کے اوپر ہم نے لیجسلیشن نہیں کی, اسے کرمنل لا کا حصہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے جی. وہ وجہ کیا ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب بہتر سمجھتے ہیں, یا اس وقت کے وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جو اس وقت قانون سازی کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. کیا انٹرنیشنل پریشر تھا, کیا تھا, وہ ہم اس کے اوپر نہیں, لیکن ہم نے 5 جی نہیں میں نہیں, یہ ٹھیک ہے, وہ ان کا صحیح ہے. وہ اصل میں یہ تھوڑا سا وہ بات ٹھیک ہے. حرابہ یہ ہے کہ جب ایک جتھا جو ہے برسر عام لوگوں سے مال لوٹے. حرابہ ایک بڑا وائڈ ڈیفینیشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کا, جسے ہم ٹیررزم نہیں کہتے, کہ لوگوں کے اندر ایک تھریٹ قسم کا کریٹ کرنا. مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی وے پہ ڈکیتی کمٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو زخمی کر دیں. تو اس میں بہت ساری وہ مطلب مجموعہ ہے کئی چیزوں کا, اور اس کے لیے اس کی سزائیں بھی مختلف ہیں. اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت موجود ہے. بس اگر وہ قتل کر دیں گے تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا اور سولی پر چڑھایا جائے گا. اگر صرف وہ مال لوٹیں گے تو پھر ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا. یعنی وہ کس طرح کا اوفینس کمٹ کرتے ہیں. تو حرابہ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ یہ مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بالکل, لیکن ابھی ہم نے صرف اس کی طرف نہیں جا رہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حنفی اسکول آف تھاٹ نے جو 7 اوفینسز کو حدود اوفینسز ڈکلیئر کیا ہے وہ 7 یہ ہیں, ان میں سے 5 ہم اپنے سسٹم کا حصہ بنا چکے ہیں. تو یہ بات تو آپ سمجھ گئے نا کہ پنشمنٹ اس کے اندر فکس ہے, یعنی وہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے. انسان کا کریکٹر نہیں دیکھا جائے گا. تعزیر میں ہم آ کر دیکھیں گے, وہ کہیں گے اگر شریف بندے نے کام کیا تو اسے تھوڑی سزا دے دی جائے, ہیبیچول اوفینڈر ہے تو اس کو سخت سزا دینی چاہیے, اگر وہ دوسری تیسری دفعہ کر رہا ہے تو پھر اس کو. تو یہ حدود اوفینسز پہ یہ نہیں ہوتا. اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ عام طور پر حدود پنشمنٹس جو ہیں وہ تاریخ میں بھی, ماضی میں بھی بہت کم ہے کہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہوں, بہت کم ہے, بہت کم ہے, کیونکہ کڑا معیار ہے نا, کڑا معیار ہے. اس لیے اس کی عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹرنس تھیوری کی بنیاد پر ہے, ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہیں, لوگ اس بات سے رکے رہیں کہ اس یہ کام نہ کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندے نے کہا جی کہ فلاں بندے نے اڈلٹری کمٹ کیا, زنا اس نے کمٹ کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ 4 گواہ چاہیے. وہ 4 لوگ آ گئے تو 3 لوگوں نے گواہی دی, کیونکہ اب وہ حد اوفینس کے تحت ٹرائل چل رہا تھا نا. تو 3 لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے یہ کیا. چوتھے نے کہا میں نہیں گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ان تینوں کے اوپر قذف کی پنشمنٹ لگائی جائے. آپ میری بات, کیونکہ ان تینوں نے کیا ہے, اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. اس کو تو ثابت نہیں, اب وہ مان گئے ہیں, عدالت میں خود ہی آ کر بیان دے دیا ہے نا, تو اس کو تو ثابت بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جو حدود اوفینسز ہیں یہ بڑی کم صورتوں میں یہ ان کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے, عام طور پر نہیں ہوتی. وہ اس کے اوپر حد نافذ کروانے جا رہے تھے تو ان تینوں کے اوپر حضرت عمر نے کہا کہ ان تینوں کے اوپر نافذ کی جائے, کیونکہ نصاب جو ہے ہمارے ہاں جو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 4 لوگوں کی ہے. تو ٹرائل ہی جب حد کے تحت چل رہا ہے تو پھر ہمارے ہاں تو اور نہیں ہے. نہیں, لوگ نہیں گواہی دینے کے لیے عام طور پر آئیں گے. اور حدود اب میں نے بتایا نا کہ یہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں صرف ڈیٹرنس کے لیے. یہ ایسے ہی واویلا ہوتا ہے. آپ کبھی اسلامک ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور چلیں امیہ خاندان تک کی صرف دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں یہ سارا رہا ہے کتنے لوگوں پر حدود پنشمنٹس جو ہیں وہ لاگو کی گئی ہیں, نافذ کی گئی ہیں. آپ کو سینکڑوں میں نہیں درجنوں میں لوگ ملیں گے صرف. کیوں؟ ہاں یہ بات بھی ہے, مطلب اس میں یہ سوچنے کا آپ کے لیے ہے. ہم نے قصاص و دیت پہ آج بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم ابھی ادھر رکے ہیں. جی 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 ہاں جی جی. لیکن سر آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے, سائنس بھی آ گئی ہے, جس حساب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. ہاں
सूरत में सर हाँ, वो फिर हुदूद ऑफेंसेस के तहत ट्रायल नहीं होगा उसका, वो फिर वो हम आ रहे हैं उसके ऊपर सियासत के तहत या इसके तहत। अच्छा, इसके मुकाबिल में हमारे फुकाहा ने, ये तो हो गए राइट ऑफ गॉड, उन्होंने कहा दिया जी कि अल्लाह के हुकूक हैं, बस ठीक है। इसके मुकाबिल उन्होंने कहा जी कि राइट ऑफ इंडिविजुअल की वायलेशन भी बात सूरतों में जुर्म होती है। मसलन सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, हाँ तो एक इंडिविजुअल राइट की वायलेशन है ना, तो वो कहते हैं ये कि इंडिविजुअल की राइट की वायलेशन है, ये भी एक ऑफेंस है ना। अगर जिना की तरफ आए, चोरी को अगर देखें तो चोरी के लिए आपने पढ़ी है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हुदूद ऑर्डिनेंस में अगर आपने पढ़ी हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए एक है चोरी 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 होनी चाहिए, यानी ये अगर आप गौर से, इसका मतलब है कि अगर आपने किसी दुकानदार के पेश को सीखा उधर देखो और आपने ये चीज़ उठा ली तो ये चोरी नहीं है, क्योंकि हिर्ज में नहीं है। हाँ, आप मतलब तो और कई रिक्वायरमेंट हम चोरी की तरफ, तो इसका मतलब यह है कि ये हद ऑफेंस, ये एक राइट ऑफ इंडिविजुअल की वायलेशन है, लेकिन ये हद ऑफेंस नहीं है। हद ऑफेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना, तो ये इसका मतलब यह है कि ये राइट ऑफ इंडिविजुअल की वायलेशन भी बात सूरतों में जुर्म होती है। लेकिन जब हमने उसको राइट ऑफ इंडिविजुअल कह दिया तो इसका मतलब आप पार्डन का, वेव का, कंप्रोमाइज़ का हमने उसे इख्तियार दे दिया कि भाई आप पार्डन कर सकते हैं, आप इसके साथ इसे वेव भी कर सकते हैं, आप इसके साथ कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। इसको हम आमतौर पर कहते हैं ये ताज़ीर के तहत आता है, ये आता है ताज़ीर के तहत, यानी ताज़ीर में आएगा। लेकिन ताज़ीर में भी कुछ ना कुछ बेयर हमने एक रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं प्रोसीजरल लॉ में कि भाई एक मर्द, दो मर्द या एक मर्द या दो ख़वातीन की गवाही चाहिए। हम इसकी तरफ अभी आते हैं, अभी इसको एक मरहले पे रखें। बाज़ औक़ात हमारे फुक़हा ने लिखा है कि ऐसा होता है कि एक ही एक्ट में राइट ऑफ गॉड की वायलेशन भी होती है और राइट ऑफ इंडिविजुअल की वायलेशन भी हो रही होती है, और बाज़ सूरतों में राइट ऑफ गॉड डोमिनेंट हो जाता है और बाज़ सूरतों में राइट ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेंट हो जाता है। अच्छा, हमने उनसे पूछा कि मिसाल के तौर पर ऐसा वो कौन सा जुर्म है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि राइट ऑफ गॉड की वायलेशन भी हो रही है और राइट ऑफ इंडिविजुअल की वायलेशन भी हो रही है, लेकिन राइट ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेंट हो जाएगा, तो वो कहते हैं कत्ल। ठीक है जी, वो कहते हैं कत्ल। कत्ल की सूरत में होता यह है कि राइट ऑफ गॉड की वायलेशन भी हो रही है। अच्छा, राइट ऑफ गॉड की वायलेशन हो रही है तो क्या है, इसकी पनिशमेंट फिक्स है। ठीक है जी, अगर डाउट आ जाएगा तो यहाँ पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, 2 मेल विटनेसेस चाहिए, ये राइट ऑफ गॉड की वजह से है। लेकिन राइट ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि सूरतुल बकरा की एक आयत खुद ही कहती है कि अगर कातिल को माफ़ कर दिया जाए, यानी इसका मतलब वो पार्डन करने की, वो कंप्रोमाइज़ करने की, वो वेव करने की भी हमें इजाज़त दे रही है। तो अब राइट ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेंट हो गया है। तो कत्ल की सूरत में जब राइट ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेंट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो लीगल एयर्स ऑफ द विक्टिम है, दे कैन पार्डन दी ऑफेंडर या एक्यूज्ड, वो ठीक है ना जी, उसको वो पार्डन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अब आप समझ रहे हैं ना कि कत्ल में, कत्ल या ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, किसी का हाथ काटना, या जिसे हम कहते हैं, बाकी बताओ ऑफेंसेस जो चैप्टर 16 है पीपीसी का, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी जिसमें हर्ट और कत्ल है, सिर्फ 2 हम जनरल वर्ड्स इस्तेमाल कर देते हैं, कत्ल और हर्ट। इसमें हमारे फुक़हा कहते हैं, जो इस्लामिक लॉ है वो कहता है कि ये भी हुदूद ही की तरह है चंद पहलुओं में, और दूसरी तरफ लेकिन क्योंकि इस पे राइट ऑफ इंडिविजुअल डोमिनेंट है इसमें, तो इस सूरत में ये इसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है और पार्डन हो सकता है। लेकिन पार्डन कौन करेगा? लीगल एयर्स करेंगे, हेड ऑफ स्टेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये राइट ऑफ हेड ऑफ स्टेट का राइट तो नहीं है ना, राइट ऑफ इंडिविजुअल। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये पब्लिक राइट फिर भी नहीं बना, क्योंकि पब्लिक राइट होता तो स्टेट के पास ही इख्तियार जाता ना, उसे पार्डन कर सकता था ये। हाँ, उसके लिए हम आते हैं। हाँ, जब कोई और वली ना हो। अच्छा, ये केस एक आया था, हाकम अली खान केस, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, इसके ऊपर ये सारी डिबेट मौजूद है, हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात हम कर रहे थे कि कत्ल की सूरत में वो कहते हैं कि ये पार्डन कर सकता है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट नहीं कर सकता। लीगल एयर्स ऑफ दी विक्टिम जो हैं वो सिर्फ, या जो जिसका मर्डर हुआ है सिर्फ उसके वली जो हैं सिर्फ वो पार्डन कर सकता है, हेड ऑफ स्टेट की नहीं। तो यहाँ से मैं कह रहा था कि जो पॉइंट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ भी फिर भी हम नहीं, से पब्लिक राइट नहीं, हमारी स्कीम के तहत ये फिर भी पब्लिक राइट नहीं है, ये फिर भी पब्लिक राइट नहीं है, ये इंडिविजुअल का राइट है। ये इंडिविजुअल का, वो पार्डन कर दे तो कर दे। हाँ, ये एग्जीक्यूशन होगी,
ٹرائل، یہ سارا اسٹیٹ کی لیول پہ چلے گا تاکہ معاشرے کے اندر فساد اور یہ چیزیں نہ پھیلیں۔ یہ جو تعزیر ہے، قصاص ہے، قتل یا offenses against the human body ہیں یا حدود offenses ہیں، یہ اسلامک لا کے ایک فکسڈ پارٹ سے متعلق ہیں۔ اگر اب ایک اور بات سمجھنے کی ضروری ہے، پھر ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اسلامی قانون کا آپ غور سے دیکھیں، قرآن و سنت کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نصوص تو بہت چند ہیں نا۔ قرآن مجید کی 6000 سے کچھ زائد آیات ہیں، اس میں سے زیادہ صرف 500 آیات جو ہیں وہ لیگل جسے ہم کہتے ہیں ورسز جو ہیں، جو لا سے متعلق ہیں، اس میں سے بھی 300 آیات جو ہیں وہ صرف عبادات سے متعلق ہیں۔ تو باقی صرف 200 آیات ہیں کہ جو ہمیں آئلی معاملات کے بارے میں بتاتی ہیں، کانٹریکٹس کے بارے میں بتاتی ہیں، باقی ساری۔ تو اس کا مطلب ابھی ان ساری چیزوں میں تو بہت چند آیات ہیں کہ جو ان کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور فقہا کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے۔ ایک ویسے فوڈ فار تھاٹ آپ کے لیے، جرمنی کا ایک مشہور اورینٹلسٹ گزرا ہے، جوزف شاخت۔ تو جوزف شاخت نے بہت زیادہ پچھلی صدی میں کام کیا اور بہت زیادہ آبجیکشنز کی اسلامک لا کے اوپر کہ دیکھیں آپ نے اسٹیٹ لیول پہ کچھ آپ اور کرتے رہے ہیں، آپ کی جیورسٹ جو ہیں وہ کتابوں میں کچھ اور کرتے رہے ہیں، یعنی جو تھیری ہے اور جو پریکٹس ہے اس میں تو زمین و آسمان کا فرق رہا ہے۔ یعنی یہ جتنے آپ نے فقہ مینولز بنوائے ہیں ان پر کب عمل ہوا ہے؟ امیہ اپنی من مانی کرتے رہے، عباسی اپنی کرتے رہے، یہ ساری تو ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ ایک یہ بیسک پوائنٹ سمجھ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے۔ اسلامک لا کے ہم نے 2 بڑے حصے کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جو فکس پارٹ ہے، یعنی قرآن مجید اور جو احادیث ہیں ان کے بارے میں وہ ہمیں ڈیٹیل گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور باقی معاملات میں کیا کیا ہے؟ باقی معاملات نے ہم نے ہیڈ آف اسٹیٹ کو پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس، کہ ہیڈ آف اسٹیٹ دیکھے گا کہ کیا ضرورت ہے کن وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہو سکتی ہے، موجودہ دور میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ہم اس سسٹم کی طرف نہیں جا رہے، یعنی یہ سمجھیں کہ وہ جو آپ کا موجودہ سسٹم تھا، جو دارالاسلام تھا، دارالاسلام کا جو امیر المومنین ہے یا خلیفۃ المسلمین ہے یا ان کی پارلیمان ہے یا مجلس شورا ہے یا اہل الحل والعقد ہے، ہم نے ان کو پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں ایک فلیکسیبل پارٹ ہے، ایک فکس پارٹ ہے، ایک فلیکسیبل پارٹ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا ایک درخت ہے، تو درخت کا تنا جو ہے وہ فکس پارٹ ہے، وہ چینج نہیں ہوتا ود دی پیسج آف ٹائم، یعنی ود پرسنز اور ٹائمز وہ چینج نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہی رہتا ہے۔ تو فکس پارٹ یہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ حدود، یہ قصاص، یہ دیت، یہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی۔ باقی ہے فلیکسیبل پارٹ۔ تو فلیکسیبل پارٹ جو ہے وہ پتے گر بھی سکتے ہیں، دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بڑھ بھی سکتے ہیں، وہ کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فلیکسیبل پارٹ کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ اب اگر آپ نے اسلام کے اندر جو ریاست کا تصور ہے، اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی اس کا مطالعہ کیا ہو تو آپ دیکھیں گے ادھر ایک اکثر شرط لکھی ہوتی ہے کہ مسلمان کو خلیفہ کو مجتہد ہونا چاہیے۔ پہلی شرط ہم نے یہ رکھی ہوتی ہے کہ وہ خود مجتہد ہو۔ مجتہد سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ جو ہے وہ رولز ڈرائیو کر سکے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو سکتا ہے اور موجودہ دور میں ہو سکتا ہے وہ پارلیمان بھی ہو۔ تو یہاں ہم نے اس کو یہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر دی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ تو اب باقی یہ سارے اس سفیر سے نکل کر باقی جو ہے اس میں یہ پاورز کیسے وہ یوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک لائٹس ہیں نا، ٹریفک سگنلز پہ آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ ہوتا ہے۔ اور آپ زندگی میں روز بروز دیکھیں یہاں بہت سارے رولز بنے ہوئے ہیں کہ جی 2 منزل سے زیادہ آپ نے تیسری منزل نہیں بنانی، یہ آپ کو وائلیشن ہوتی ہے، فائن ہوتا ہے، بعض صورتوں میں پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، تو پنشمنٹ اوارڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ جن کو اوفینسز آپ نے کریٹ کر دیا، یہ اوفینسز کس بنیاد پر، کس اصول پر آپ لے آئے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں بنیادی طور پر ہیڈ آف اسٹیٹ کے رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہاں ہم نے ہیڈ آف اسٹیٹ یا اسٹیٹ کو رائٹ جو پاورز تھی وہ ڈیلیگیٹ کی تھی، اس نے یہ پاورز کو یوز کرتے ہوئے یہ لاز بنائے ہیں۔ اب یہ لاز، ان لاز کی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو بنیادی طور پر وہ پبلک رائٹ کی وائلیشن کرے گا، بنیادی طور پر وہ اسٹیٹ کے رائٹس کی وائلیشن۔ تو اسلام میں یہاں پبلک رائٹ کا تصور آتا ہے، یعنی جب ریاست کا ہیڈ کوئی ایسی لیجسلیشن کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کے پاس یہ پاور ہے۔ لیکن یہاں 2 باتیں یاد رکھیں کہ 2 اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے لمیٹیشنز لگائی ہیں، 2 لمیٹیشنز لگا دی ہوئی ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ اگر کہ مجتہد ہے۔ 2 لمیٹیشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ڈیٹیلڈ رولز ہیں یعنی جو فکس پارٹ ہے اس کے وہ خلاف نہیں جا سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہیڈ آف اسٹیٹ کہے کہ جی بس ٹھیک ہے جی
زنا آج کے بعد کوئی جرم نہیں رہا, چوری جرم نہیں رہی, کیونکہ وہ فکس پارٹ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس صورت میں وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتا. اور دوسری اس کے اوپر لمیٹیشن, پہلی لمیٹیشن آپ سمجھ گئے نا کہ جو رول بیسک پرنسپلز آف اسلامک لا ہے وہ ان کے وائلیشن نہیں کر سکتا. اور دوسری کہ کچھ اسلامک لا کے ہائر آبجیکٹیوز ہیں, ہائر آبجیکٹیوز اسلامک لا کے ہیں, وہ ان آبجیکٹیوز کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دو طرح کے میتھڈز ہوتے ہیں میتھوڈولوجک میں. ایک ہم کہتے ہیں یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے اور ایک ہوتا ہے انڈکٹیو میتھڈ, یعنی استقراء اور استخراج. ڈیڈیوس یعنی آپ کو ایک بیسک پرنسپل دے دیا جائے تو آپ اس پرنسپل کو رولز کے اوپر اپلائی کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ ڈیڈکشن کر رہے ہیں, یعنی ڈیڈکشن. جنرل پرنسپل سے جب آپ جزئیات کے اوپر ایشوز کے اوپر آتے ہیں تو آپ یہ ہم ڈیڈیوس یعنی استخراج کر رہے ہیں. اس کے بالمقابل ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے پرنسپل استقراء کا, انڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے. انڈکٹیو میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر آپ اس کے پیچھے جو جنرل اصول کار فرما ہوتا ہے نا اس تک پہنچ جاتے ہیں. آپ میری بات سمجھ, مثال کے طور پر چلیں بہت ہی اسے ہم آرڈنری لیول پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹوکیو ایئرپورٹ پر اترے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا ناک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو بڑا تعجب ہوا. تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک اور آدمی دیکھا, پھر تیسرا دیکھا, پھر چوتھا دیکھا, پانچواں. تو اب آپ نے جب 40-50 لوگ دیکھ لیے نا تو پھر آپ کے ذہن کے اندر ایک رول بننا شروع ہو گیا نا, پیچھے جو پرنسپل تھا وہ سمجھنا آنا شروع ہو گیا کہ سارے جاپنیز ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی آپ نے خود ہی آپ کے ذہن کے پیچھے ایک رول بن گیا نا, کیونکہ آپ نے جب چھوٹے چھوٹے ایشوز سے آپ جنرلٹی پیچھے جو جنرل پرنسپل ہے اس کی طرف موو کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ انڈکٹیو میتھڈ ہے, انڈکٹیو میتھڈ ہے. تو یہاں آپ نے انڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے کچھ پرنسپلز, کچھ جو ہمارے ہاں ڈاکٹرائنز ہیں وہ اسٹیبلش کر لیے. تو ہمارے فقہاء نے بھی ایسے کیا, انہوں نے قرآن و سنت کو اسٹڈی کر کے انہوں نے دیکھا کہ اسلامک لا کے کچھ ہائر آبجیکٹیوز بھی ہیں جنہیں ہم مقاصد شریعت کہتے ہیں, کہ شریعت کے بنیادی مقاصد کیا ہیں, شریعت کن آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتی ہے, اس کے الٹیمیٹ گولز کیا ہیں. تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 مقاصد شریعت ہیں, 5 ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے نا جی, پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف, سب سے پہلے کیا ہے, پہلے ٹاپ پریارٹی پہ کیا ہے پہلا, چلیں جی کوئی ٹاپ پریارٹی پہ سب سے پہلا آبجیکٹیو کیا ہے, پروٹیکشن اینڈ پریزرویشن آف ریلیجن, حفظ الدین. سب سے پہلے دین ہے, پروٹیکشن اینڈ پریزرویشن آف دین, اور اس کے بعد آتا ہے لائف. اب جہاد کے لیے جان قربان کرنا جائز ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ پروٹیکشن آف ریلیجن اوپر آ گیا نا, پروٹیکشن آف لائف, کیونکہ ان کے اندر بھی پرائرٹی ہے نا, ایک چیز کو دوسری چیز پہ قربان کیا جا سکتا ہے. ابھی جائیں آپ تو وہ کہیں گے خودکشی ہے, یہ آدمی پکا جہنم میں ہے کیونکہ اس نے خودکشی کی. تو جہاد پہ گیا تو وہاں نہیں خودکشی, مثال کے طور پر وہاں بھی تو جان دے رہا ہے نا, لیکن وہ ایک ہائر آبجیکٹیو کے لیے دے رہا ہے. اچھا, تو یہاں بنیادی طور پر وہ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اب دوبارہ آتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کے اوپر جو 2 قدغنیں ہم نے عائد کی ہیں, ان میں پہلی قدغن یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹیلڈ رولز ہیں, اللہ نے اگر قرآن میں کوئی رولز بیان کر دی ہیں کہ بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ ملنا ہے, تو ہیڈ آف اسٹیٹ لیجسلیشن کر کے دونوں کو ایکول شیئر نہیں کر سکتا, چاہے وہ مجتہد بھی ہے, کیونکہ یہاں وہ ایکسپلیسٹ جو ہے, اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے, ایکسپریسلی مینشنڈ رول کو وہ چینج نہیں کر سکتا. اور دوسری قدغن اس کے اوپر کیا ہے کہ جو ہائر آبجیکٹیوز آف شریعہ ہیں وہ ان کے اندر رہے گا, ان کے خلاف نہیں جائے گا. آپ میری بات سمجھ گئے نا. تو یمن کا دارالحکومت آج بھی صنعاء ہے, تو حضرت عمر کے دور میں بھی صنعاء میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کا قتل ہوا, تو بہت سارے لوگ اس میں شریک تھے. تو یہ معاملہ ریفر ہوا حضرت عمر کو, لوکل قاضی نے یہ معاملہ ریفر کر دیا حضرت عمر کو. ان کے ذہن کے اندر کچھ پیچیدگی تھی, وہ کہتے ہیں کہ مرڈررز جو ہے نا وہ زیادہ ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نفس کے بدلے میں نفس, جان کے بدلے میں جان. تو ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نا کہ ٹیکسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رولنگ دی کہ ان سب کو قتل کیا جائے. آپ نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ صنعاء کا پورا شہر اگر اس کے قتل میں شریک ہوتا تو سب کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا. اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ بھائی پھر پروٹیکشن آف لائف کیسے رہے گی, کل کسی کو 10 بندے ملیں گے کسی کو قتل کرائیں گے, تو پروٹیکشن آف لائف کیسے رہ سکتی ہے. تو اس طرح جو ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیول پہ جو 2 ہم نے قدغن عائد کی ہیں وہ یہ ہے. اچھا,
اب ہم نے کہا کہ حد ہے، تعزیر ہے، اور بعض صورتوں یعنی رائٹ آف گارڈ ہے، رائٹ آف انڈیویجول ہے، بعض صورتوں میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعض صورتوں اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات رائٹ آف گارڈ پریویل کر جاتا ہے اور بعض صورتوں میں رائٹ آف انڈیویجول جہاں ہیڈ آف اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو وہاں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں سیاسہ. تو یہاں سیاسہ کے تحت جو ہے نا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے پاس اختیارات کس حیثیت سے ہیں؟ وہ سیاسہ کے تحت ہے، ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں، اسے ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں. تو یہ جو پوچھ رہے تھے نا کہ بھائی وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس میں مختلف جو ڈی این اے ہے، جو یہ چیزیں ہیں، تو یہاں ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو ہیڈ آف اسٹیٹ جب وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ دیکھے گا کہ بھائی وہ کیا ان کی ویٹیج چیک کرے گا اور ان چیزوں کو وہ لا سکتا ہے، لیکن کس کے تحت؟ سیاست ڈاکٹرائن کے تحت، سیاست ڈاکٹرائن کے تحت. ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن یا امپلیکیشنز کیسے ہو سکتی ہیں، وہ ہم قصاص و دیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ ویسے کیسے تعزیر ہوگا، کیسے سیاسہ ہوگا، کیسے وہ حد ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ اب تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا کانسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہو گیا. سیاسہ میں، تعزیر میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی مرضی ہے، جتنی مرضی پنشمنٹ فکس کر دے، ڈسکریشن دے سکتا ہے قاضی کو، وہ اسٹیٹس آف دی پارٹی کو دیکھ کے کیا جا سکتا ہے. یہاں ساری وہ چیزیں اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جو حدود کے اوپر ہم نے وہ لمیٹیشنز لگائی تھی وہ یہاں نہیں ہیں، جو سیاسہ میں ہے، جو حدود کی صورت میں وہ یہاں نہیں ہے. یہاں وہ اوپن ہے اس کے لیے، وہ دیکھے اپنی ڈسکریشن یوز کرے، لیکن جو اس کے اوپر ہم نے لمیٹیشنز لگا دیں وہ ذہن میں رکھے. لارڈ میکالے صاحب آئے، آپ کو پتہ ہے 1837 میں ہمیں ایک پاکستان پینل کوڈ دے کر گئے. 1860 سے ہم جو ہے نا ہندو پاک میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہے. تو 47 کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا آرڈر پاس کیا جی اڈاپٹیشن کا. تو ہم نے کہا جی جتنے لاز ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیے. بس اسی طرح جہاں جہاں انڈیا لکھا تھا وہاں ہم نے پاکستان لکھ لیا، بس بات ختم ہو گئی. اور وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا. ہم نے کہا جی اسی آرڈر پہ اکتفا کیا ہے، اللہ خیر صلی اللہ بس خیر ہے. 70 سال میں ہو سکتا ہے ہم نے 70 ایکٹس بھی نہ چینج کیے ہوں. کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کی بڑی اس کا بڑا ایشو یہی ہے کہ ہماری سب کی ٹریننگ سب کچھ جو ہے وہ اسی جورسپروڈنس پہ ہوئی ہے. تو نئے سسٹم کو کیسے لائیں؟ یعنی خود سپریم کورٹ کے ججز کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ساری زندگی ٹریننگ اور ہر چیز اسی میں ہے. تو نیا سسٹم لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ خیر 5 جولائی 1977 کو جنرل صاحب تشریف لے آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب، اس نعرے کے ساتھ کہ اب میں اسلامائز کروں گا لاس کو. یعنی نہیں ہو سکے پیچھے تو اب ہم کریں گے نا. یعنی ماضی میں تو ہم نے کیا ہی نہیں نا. ایوب صاحب آئے تو انہوں نے کہا پاکستانی رہنے دیں یار، اسلامیہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اسلامی جمہوریت چھوڑیں اسلامی کو. انہوں نے تو یہاں تک جسارت کر دی نا. تو شروع میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا خاص طور پر. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پڑھیں معذرت کے ساتھ، مطلب کچھ کیا بھی ہے لیکن حوصلہ افزا نہیں ہے. میں نگیٹ نہیں کر رہا. 12 اکتوبر 1949 کو ہم نے صرف آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کر لی کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. ہاں جی. اس کے بعد آئین میں ہم نے جو آپ نے دیکھا نا کہ بیسک پرنسپلز کی جو کمیٹی تھی اس نے جو پہلا ڈرافٹ لایا وہ آپ نے دیکھا اس میں کیا تھا. اس میں تو دور دور تک کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جو خود لیاقت علی خان صاحب نے خود پیش کیا تھا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. تو خیر یعنی وہ ہم نے کوئی اتنا بات نہیں کی. تو جنرل صاحب کو نے کہا کہ اب میں کر کے دکھاتا ہوں. تو 5 جولائی 1977 کو وہ تشریف لائے اور اس نعرے پہ، اس سلوگن پہ کہ جی نفاذ شریعت کے اوپر. تو پہلے تو انہوں نے 90 دن کا وعدہ کیا تھا نا، بعد میں 90 مہینے بھی گزر گئے تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. خیر وہ انہوں نے کیا کہ اس وقت 73 کے آئین میں ہمارے پاس جو قوانین کو اسلام میں آنے کا جو عمل تھا، جو ہم نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا، وہ تھا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی CII کہ وہ ریکمنڈیشنز دے پارلیمان کو. تو جنرل صاحب نے آتی کیا کیا کہ انہوں نے کونسل کو دوبارہ تشکیل دیا، اچھے لوگ لے کر آئے. یعنی ہاں اس وقت کے جو سرکردہ علماء تھے ان کو لے کر آئے اور کہا کہ جی آپ کام کریں. تو سب سے پہلے پتہ نہیں ہے کیوں کیا وجہ تھی، جنرل صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ سب سے پہلے حدود اوفینسز کو سے کام شروع کریں. یعنی جو ڈیٹرنس کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف وہ 7 اوفینسز جو صرف ڈیٹرنس پہ ہیں اور جو ماضی میں پتہ نہیں کبھی ایگزیکیوشن ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، پوری دنیا کی ایک طرح کی مخالفت مول لینے والی بات ہے نا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہاں سے کام شروع ہوا. تو یہ کونسل کو کام دیا گیا، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو کام دیا گیا کہ بھائی آپ یہ کام کریں، ہمیں ڈرافٹ تیار کر کے دیں. تو کونسل کے اس وقت کے چیئرمین تھے جسٹس افضل چیمہ صاحب. تو انہوں نے کیا کیا، 1979 کو انہوں نے ڈرافٹ تیار کر کے دے دیا.
یہ آپ کو پتہ ہے نا، فروری کی کسی 10 فروری میرا خیال ہے 1979 میں 1979 ایسے ہی ہے نا جی، 10 فروری 1979 کو یہ نافذ ہو گئے. پریزیڈینشل آرڈیننسز جاری ہو گئے، 5 یا 4 آرڈیننسز جاری ہوئے. جسٹ چیئرمین جو تھے نا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، انہوں نے ایک اور آرڈیننس بھی انہیں دیا تھا، وہ قصاص و دیت سے متعلق تھا. اب پتہ نہیں جنرل صاحب نے وہ نہیں نافذ کیا، صرف حدود اوفینسز کو نافذ کر دیا اور قصاص و دیت کے آرڈیننس کو سائڈ پہ کر دیا. اس کے اوپر کچھ آبجیکشنز آئی، لا منسٹری کو، انٹیریئر منسٹری کو، ریلیجس منسٹری کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا جی اپنی اس کے اوپر آپ اوپینین دیں. اس کے اوپر کچھ آبزرویشن آئی. 1980 میں وہ ایک دونگ قسم کے ہمارے چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ کے رہے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، جسٹس تنزیل الرحمان، اس وقت کونسل کے وہ چیئرمین تھے. انہوں نے 1980 میں ایک اور نیا ڈرافٹ تیار کر کے دیا، وہ بھی مطلب سرد خانے میں ڈالا گیا. پھر 1981 میں جسٹس تنزیل الرحمان نے ایک تیسرا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر کے دیا کہ بھائی یہ چیپٹر جو 16 ہے آپ کا پی پی سی کا، اوفینسز اگینسٹ دی ہیومن باڈی، سے ریپلیس کریں. جب آپ نے حدود ساری ریپلیس کر دی ہیں، حدود اوفینسز کا پی پی سی کا حصہ ہے؟ ہاں جی نہیں، وہ تو پی پی سی کا تو حصہ نہیں ہے نا. تو ہاں انہوں نے کہا کہ جی چیپٹر 16 کو ریپلیس کریں. اچھا خیر وہ بہت ساری کمیٹیز کو گیا، اس وقت کی مجلس شورا کو گیا، لیکن کام وہ پینڈنگ میں ہی رہا، وہ نہیں ہو سکا. دوبارہ 1985 کے انتخابات ہوئے، جنیجو صاحب تشریف لائے، وہ بھی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، بعد میں یہ وہ ہوا، لیکن وہ آرڈیننس جو ہے وہ نہیں نافذ ہو سکا. اس وقت تک جنرل صاحب بھی تشریف لے گئے. لیکن ہوا یہ کہ جب 1979 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ اسلامائزیشن کا کام شروع کیا، تو پھر ان کے ذہن میں آیا یار یہ اس طرح یہ کام تیزی سے چل نہیں رہا، یعنی یہ سپیڈی کرنے کی ضرورت ہے اسلامائزیشن کو، پروسیس کو. تو انہوں نے 1979 میں ایک اور کام کیا، اور جتنی بھی ہماری پاکستان کے اندر ہائی کورٹس تھیں ان میں ایک بینچ جو ہے وہ کریٹ کیا، اس کو انہوں نے شریعت بینچ کا نام دیا. تو 1979 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے تمام جو 4 ہائی کورٹس تھیں ان میں شریعت بینچ کریٹ کیا، اور یہ ان کو یہ اختیارات دے دیے کہ بھائی آپ کسی بھی قانون کو لے جائیں ادھر اور چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان دی ہولی قرآن اینڈ دا سنہ، آپ چیلنج کریں وہاں جا کر. تو وہ اختیارات دے دیے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہ 4 لاز جو تھے اس کی جوریسڈکشن سے باہر تھے. یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو شریعت بینچ ہے یہ بڑا ایفیکٹو رہا. اس نے 1979 میں ہی کئی ڈیسیجن دے دیا. آپ نے وہ سیکشن 4 جو ایم ایف ایل او کا ہے، فرشتہ بی بی کا کیس سنا ہوگا، یعنی سب سے پہلے وہ فرشتہ بیبی ادھر چلی گئی اور انہوں نے چیلنج کر دیا کہ یہ سکسیشن کے اوپر جو سیکشن 4 ہے ایم ایف ایل او کا، یہ اگینسٹ. تو ایک یہاں پشاور میں گل حسن خان تھے، ان کو سیکشن 302 کے تحت سزائے موت ہوئی تھی. تو گل حسن خان نے پی پی سی کا یہ چیپٹر 16 ابھی 302 والی بات نہیں کر رہا، یہ لارڈ میکالے کی بنائی ہوئی پی پی سی کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ پی پی سی میں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی تھی، پی پی سی اسی طرح ہی تھی. آپ بھی جا کر انڈین پینل کوڈ آج دیکھ کر لینا، ادھر بھی 302 میں ڈیتھ پنشمنٹ ہی رکھی گئی ہے نا. تو آج انڈین پینل کوڈ جا کر دیکھیں، وہاں دیکھیں کہ اس وقت صورتحال کیا تھی. تو گل حسن خان نے جا کر کہا کہ بھائی دیکھیں قتل کا جو تصور ہے اسلام میں وہ تو کمپاؤنڈیبل ہے، تو یہاں تو یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. تو چیلنج کیا اس میں. ایک عالم خان تھے، ان کو بھی سزا ہوئی تھی، انہوں نے بھی چیلنج کیا. تو پشاور ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا اس نے ڈیسیژن دیا کہ واقعی یہ جو لا ہے اوفینسز اگینسٹ دی ہیومن باڈی، یہ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ہے، اور حکومت کو 2 مہینے دیے کہ آپ اسے تبدیل کریں، یعنی یہ چیپٹر کو ریپلیس کریں. اچھا دری اسنا یہ ہوا کہ جنرل صاحب نے دیکھا کہ یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، یعنی کہ یہ 4 ہائی کورٹس میں 4 ڈیفرنٹ شریعت بینچ کریٹ کیے گئے ہیں. ہائی کورٹ کا شریعت بینچ کچھ اور رولنگ دے رہا ہے پریمپشن کے بارے میں، پشاور ہائی کورٹ کا کوئی اور دے رہا ہے، سندھ سے کوئی، یعنی شریعت کے اوپر اختلاف ہے نا، یعنی ڈیفرنٹ جب ڈیسیژنز آ جائیں تو سبکی ہوتی ہے نا آپ کی. تو انہوں نے کہا ان کو ابالش کر دیا گیا، اور وفاق کی سطح پر انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کریٹ کر دی. تو 1 سال کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ کریٹ ہوگی. اب وہ ہوا ہے کہ یہ جو کیسز تھے، جو اوفینسز تھے، اسی طرح کی اور اپلیکیشن یا پٹیشنز پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی نا لاہور ہائی کورٹ میں، باقی یہ ساری ٹرانسفر ہوئی فیڈرل شریعت کورٹ کو. تو فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس یہ آئیں. فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاں جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جب آلریڈی پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ آ چکا ہے، اور گل حسن ورسز گورنمنٹ آف پاکستان، تو کیا اور حکومت اس کے خلاف اپیل میں بھی چلی گئی تھی سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ میں، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ ہم اسے دوبارہ انٹرٹین کریں یا نہ کریں، یعنی کیا ہمیں یہ دوبارہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. تو خیر 5 رکنی بینچ تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا چلیں یار اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں.
تو فیڈرل شریعت کورٹ میں وہ کیس ہے محمد ریاض بنام گورنمنٹ آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان، محمد ریاض، 1980 میں یہ رپورٹ ہوا ہے، بلکہ یہ پہلا کیس ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا رپورٹ ہوا ہے۔ محمد ریاض جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا پہلا کیس جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہی ہے جی، پی ایل ڈی، جی ہاں، پی ایل ڈی 1980 FSC 01، ٹھیک ہے جی، 1980 پہلا کیس ہی یہ ہے نا، تو پیج 1 ہی ہوگا نا، پیج 1 ہی ہوگا۔ اور وہ گل حسن خان والا بھی پشاور ہائی کورٹ کا جو شریعت پٹیشن میں ہے وہ بھی 1980 میں ہی رپورٹ ہوا ہے میرا، ہاں جی 1980 میں ہی رپورٹ ہوا ہے، وہ بھی 1980 میں رپورٹ ہوا۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی یہ ہیئرنگ چلی، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ بھی اگینسٹ انجنکشن، ان کی اوپینین بھی یہی آئی۔ حکومت پاکستان اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی سپریم کورٹ کے شریعت اپلٹ بینچ میں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ شریعت اپلٹ بینچ میں 2 علماء جج ہوتے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ہمارے دوسرے ججز بیٹھتے ہیں جو شریعت اپلٹ بینچ، اس وقت جسٹس تقی عثمانی صاحب اور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب اس کے رکن تھے۔ تو یہ بینچ نے یہ انٹرٹین کیا یہ کیس، 1989 میں اس کا ڈیسیژن آ گیا، حکومت پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان ورسز گل حسن خان۔ تو 1989 میں یہ ڈیسیژن آیا، پیر کرم شاہ صاحب نے یہ ڈیسیژن لکھا، باقی سارے ججز نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ اس وقت چیف جسٹس تھے جسٹس افضل اللہ صاحب، وہ بڑے دبنگ قسم کے چیف جسٹس ہیں۔ اچھا، انہوں نے حکومت کو کہا جی کہ 23 مارچ 1990 تک اس قانون کو ریپلیس کریں، یعنی یہ جو 1990 23 مارچ 1990 تک یہ ریپلیس کریں۔ حکومت پاکستان نے ایکسٹینشن کی اپیل دی کی، 30 مئی کی ڈیٹ ملی، پھر ان کو کچھ اگست کی ملی۔ اس وقت تک حکومت ختم ہو چکی تھی بی بی صاحبہ کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تھی۔ تو ہمارے اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں اب ہم مزید ایکسٹینشن نہیں لیتے، ہم ریپلیس کرتے ہیں۔ تو وہ آرڈیننس لے آئے، میرا خیال ہے ستمبر یا اکتوبر 1990 میں ایک آرڈیننس آ گیا، قصاص و دیت آرڈیننس۔ تو وہ قصاص و دیت آرڈیننس کے ذریعے ہم نے چیپٹر 16 جو ہے وہ چینج کر دیا، قصاص و دیت کے تحت ہم نے چیپٹر 16 چینج کر دیا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ نئی حکومت آئی، میاں صاحب کی، پھر بی بی صاحب کی، پھر میاں صاحب کی، تو یہ 7 سال آتے رہے، 7 سال ہم نئے آرڈیننس لاتے رہے۔ جو ہی وہ اس کا وقت ختم ہوتا ہم نیا آرڈیننس لے آتے، نیا آرڈیننس لے آتے، نیا آرڈیننس۔ تو 1997 میں جا کر ہماری پارلیمان نے اسے ایکٹ کے طور پر منظور کر لیا۔ تو ابھی آپ جا کر پی پی سی میں چیپٹر 6 دیکھیں گے تو جتنی بھی نیچے امینڈمنٹس ہیں آپ کو لکھا ہوگا کہ کرمنل ایکٹ یہ 1997، اگرچہ ہم ریپلیس کر چکے تھے 1990 میں، لیکن 7 سال ہم نے کیسے گزارا کیا آرڈیننسز کے اوپر۔ 7 سال کے بعد ہم نے ایکٹ بنا لیا، تو ایکٹ کے بعد جو ہے پھر ہم اب وہ اس میں تبدیلی لے آئے ہیں۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اب پہلا سوال 2 چیزیں یہاں ہم دیکھتے ہیں، 2 پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم 299 سے لے کر 338 F یا آگے تک ہم اس کا جائزہ لیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیونکہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی حنفی اسکول آف تھاٹ کی، شکریہ جی، حنفی اسکول آف تھاٹ کی بنیاد پر یہ ہم نے آرڈیننس لائے ہیں، قتل کی اقسام یا یہ چیزیں جو ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو ہم نے دیکھنا ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی تو ایک ڈرافٹ تیار کر کے دیا تھا نا، کیا یہ وہی ڈرافٹ ہے جو یہاں نافذ ہوا کہ یہ کوئی مختلف ڈرافٹ لے آیا؟ کیونکہ یہ تو پریزیڈنشل آرڈیننس تھا نا، تو اس پریزیڈنشل آرڈیننس کو ہی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے۔ تو پہلے ہم حنفی اسکول آف تھاٹ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم کونسل کے آرڈیننس کو دیکھتے ہیں، پھر موجودہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں پوزیشن کیا ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ نے جو اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں، ابھی باقی اسکول آف تھاٹ کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ شافی کیا کہتے ہیں، مالکی کیا کہتے ہیں، کیونکہ بیس ہی ہماری اس قانون پہ، تو ہم صرف اسی تک ہی محدود رہیں گے، مزید کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حنفی اسکول آف تھاٹ، جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، ان کے ہاں قتل کی 5 اقسام بیان کی گئی ہیں، 5 ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل کو 5 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی وہ کہتے ہیں قتل عمد، قتل عمد جو 299 میں ہم نے ڈیفائن کیا اور 300 میں ڈیفائن کیا، اچھا نہیں 300 اینڈ 301 میں ڈیفائن کیا، 299 میں تو ہم نے ڈیفینیشنز دی ہیں نا، 2 سیکشن قتل عمد سے ڈیل کرتے ہیں، اور 301 میں بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے نا، 300 ہاں وہ بھی قتل عمد میں ہی ہم نے رکھا ہے، وہ بھی ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، قتل عمد کے لیے حنفی اسکول آف تھاٹ نے یہ کہا کہ جو بندہ قتل کر رہا ہے وہ کام بھی کرے، یعنی وہ ایکٹ بھی کرے اور ایکٹ سے اس کو قتل کرنے کی انٹینشن ہو،
بس دو باتیں یاد رکھیں، یعنی اس کی قتل کرنے کی انٹینشن ہو اور وہ ایکٹ کر رہا ہے، یعنی اس کا ایکٹ بھی ہونا چاہیے اور انٹینشن بھی ہونا چاہیے، اسے قتل عمد کہتے ہیں، بس سمپلی یاد رکھیں۔ ہاں حنفی اسکول آف تھاٹ، یعنی انٹینشن ہونی چاہیے قتل کی اور وہ ایکٹ بھی کرے نا، انٹینشنلی ایکٹ بھی کرے، ہاں بس وہ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اور صورت ہے، وہ کہتے ہیں قتل شبہ العمد، شبہ عمد، یعنی عمد جیسا، شبہ تشبیہ یعنی اس جیسا، شبہ العمد عمد، شبہ العمد میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایکٹ کرنے کی انٹینشن ہے، وہ جو ایکٹ کر رہا ہے نا اس کی انٹینشن ہے، لیکن قتل کرنے کی انٹینشن نہیں ہے، وہ اسے باڈیلی انجرڈ کرنا چاہتا ہے، ہرٹ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا نا کہ لاہور کے ایک اسکول میں پچھلے ماہ کیا ہوا، وہ ایک ٹیچر نے اسے دیوار سے دے مارا اسٹوڈنٹ کو تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے دیکھا نا، تو کیا وہ قتل عمد ہوگا یا شبہ العمد ہوگا؟ یعنی کہ کیا ٹیچر کی اس کو قتل کرنے کی انٹینشن تھی؟ اچھا، ہم اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اس پر پھر ہمیں وہ جو ہمارے قانون میں قتل عمد اور شبہ العمد ہے اس پر ہمیں اعتراض پیدا ہو جائے گا جی۔ حنفی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹینشن تھی قتل کی یا زخمی کرنے کی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہو کین وی ڈیٹرمن، یعنی ہو کین وی میئر دی انٹینشن آف دی پرسن؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اعلی قتل کی بنیاد پر۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اب وہ کہتے ہیں انٹینشن بھول جائیں، آپ انٹینشن بھول جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اب انٹینشن پہ ہمارا فوکس نہیں ہے، ہمارا فوکس ہے اعلی قتل کے اوپر، اس نے کس کے ساتھ اس کو ہٹ کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس نے کلیشن کو خالی کر دی اس کے اوپر، تو اب وہ کہے کہ نہیں میرا تو اسے زخمی کرنے کا، تو ہم نہیں مانیں گے نا، کیونکہ اس سے تو عام طور پر بندہ مرتا ہے نا، اس نے اٹھا کر ایک بھاری پتھر اس کے اوپر پھینک دیا تو اس سے تو بندہ عام طور پر مر جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کو یہ موبائل دے مارا تو اس کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں یہ قتل شبہ العمد ہے، چاہے اس کی مارنے کی انٹینشن تھی، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، یعنی اعلی قتل کے اوپر آپ نے رہ رہے ہیں۔ چھوٹا پتھر مارا تو شبہ العمد ہے، بڑا پتھر مارا تو قتل عمد ہے۔ کدال آپ نے دیکھی ہے نا، اس کے لکڑی کے دستے سے مارا تو شبہ العمد ہوگا، لیکن وہ تیز دار لوہا جو ہے اس سے اس کے سر کو مارا تو عمد ہو جائے گا نا۔ آپ نے اعلی قتل کے اوپر دیکھنا ہے۔ اب یہاں جو اصل بات ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ کی اوپینین یہ ہے کہ ہم نے اعلی قتل دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ذریعے اسے قتل کر رہا ہے، یعنی اگر عام طور پر اس سے قتل ہوتا ہے تو یہ قتل عمد ہوگا، اور اگر نہیں ہو رہا تو شبہ العمد ہے۔ کیا پی پی سی میں ایسا ہے؟ پی پی سی میں تو وہی جو لاڑ میں کالے کی چیزیں ہیں وہ اٹھا کر ادھر لے آئے ہیں، وہ تو جو اس حنفی اسکول آف تھاٹ میں بہت ساری قتل کی ایسی قسمیں جو شبہ العمد میں جانی چاہیے انہوں نے عمد میں لے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس کدھر ہے؟ انٹینشن کے اوپر۔ آپ دوبارہ جا کر سیکشن پڑھیے گا، عبارت نہیں، وہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، آپ دوبارہ جا کر فوکس کس کے اوپر ہے؟ انٹینشن کے اوپر ہے۔ اگر وہ آئے ہیں قتل عمد شبہ العمد میں، وہ آئے ہیں، ہاں وہ آئے ہیں اس پہ بھی، ہاں، لیکن میں نے بتایا نا کہ حنفی اسکول آف تھاٹ والے کہتے ہیں نہیں، آپ ریزن کو چھوڑیں نا، آپ اس کے اوپر کیوں آرگیومنٹ کو لے کے جاتے ہیں؟ اب ہم اس کی چھوٹی سی مثال لیتے ہیں نا، عدالت میں کیس یہ چل رہا ہے کہ جس نے چھوٹا پتھر مارا تھا، اس پہ تو دونوں پارٹیز کا اتفاق ہے، اب لیکن دوسری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں اس کی نیت ہی اس کو قتل کرنے کی تھی، تو یہاں ہمارے قانون میں اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ وہ ثابت کرے، وہ یہ آرگو کر سکتا ہے ہمارے ہاں۔ حنفی اسکول آف تھاٹ والے ادھر نہیں، وہ کہیں گے رک جائیں، نہیں، کیوں کرے بھائی، وہ آپ کیوں اس کی انٹینشن پہ جا رہے ہیں؟ جب اس سے عام طور پر قتل ہی نہیں ہوتا تو ہم اسے شبہ العمدی، اب میری بات آپ سمجھیں نا، یہ اصل میں بات ہے کہ وہ سبجیکٹیولی آتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ، سبجیکٹیولی اپروچ ہے ہمارے قانون میں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اعلی قتل کے اوپر رہے، اعلی قتل کے اوپر رہے۔ بات ختم کریں ادھر اعلی قتل پہ۔ اگر ایک بندہ قتل کرنا اس کو جاتے ہیں، وہ قتل کرنے کا ارادہ اس کا، بس یہ اصل میں یہ بھی ایک آپ دیکھیں گے وہ پنڈورا باکس ہے پورا پی پی سی میں، ابھی ہم سمجھ۔ تیسری وہ قسم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قتل خطا، عمد سمجھ گئے، شبہ العمد سمجھ گئے، تیسری ہے وہ ہے قتل خطا۔ قتل خطا میں وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا ایکٹ کرنے کی انٹینشن ہے، ایکٹ وہ کر رہا ہے، یعنی وہ جو ایکٹ وہ کر رہا ہے یہ تو وہ کر رہا ہے نا، اس کی انٹینشن ہے ایکٹ کی، لیکن نہ قتل کرنے کی انٹینشن ہے نہ زخمی کرنے کی انٹینشن ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے فردر دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، یا مسٹیک ہوگی فیکٹ میں یا مسٹیک ہوگی ایکٹ میں، یعنی یا فیل میں ہوگی یا وہ اس کی جو ہے جو فیکٹ ہے اس میں ہوگی۔ اب ہاں جی، ہاں یہ بھی ہو سکتا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل، لیکن چلا تو گاڑی رہا تھا نا،
ہاں یہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فائر کیا تو اس نے سمجھا جاڑی کے پیچھے ریچھ ہے، جیسے عام طور پر ہم مثال دیتے ہیں، تو وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ فیکٹ میں مسٹیک ہو گئی نا، یعنی وہ فیکٹ میں مسٹیک ہو گئی. ہاں جی ایسے ہی ہے. اب وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، جو اگر وہ ادھر بس سبب میں اس صورت میں آئے گا اگر ادھر فائرنگ کرنی اللافل تھی، ہاں اللیگل ایکٹ ہوگی نا، وہ صورت میں آئے گی. کس کی؟ ہاں شکار. اور ایکٹ میں کیسی ہے کہ وہ چلا رہا تھا تو وہ غلطی سے فیل میں اس کے ساتھ مسٹیک ہو گئی، یعنی یکدم اس کا ہاتھ ایسے ہو گیا. یا جیسے ایک تیسری قسم وہ کہتے ہیں، اسے ہم عام طور پر خطا وہی شکار والی مثال ہم کوڈ کرتے ہیں نا، یا انہوں نے کہہ دیا کہ ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے ٹریفک کی والی، وہ عام طور پر موجودہ دور میں یہی ہوتا ہے، لیکن وہ ریش نہ ہو، نگلیجنٹ نہ ہو، یہ صورتیں دو ہم اس کے اوپر کنڈیشن لگاتے ہیں. چوتھی قسم وہ کہتے ہیں جاری مجرى الخطا، یہ ہمارے ہاں قانون میں نہیں ہے، شبہ الخطا. ہاں وہ شبہ الخطا، جاری مجرى الخطا، یعنی انفی کہتے ہیں کہ شبہ الخطا بھی ہوتا ہے. آپ اسے کہیں شبہ الخطا، جیسے شبہ العمد ہے، شبہ الخطا. شبہ الخطا سے مراد ان کی وہ ہے کہ وہاں اس کا ایکٹ کرنے کی بھی نیت نہیں ہے، ایکٹ کرنے کی بھی نیت نہیں ہے. خطا میں تو وہ ایکٹ کر رہا تھا نا. اب عام طور پر اس کے لیے جس طرح ادھر شکار کی مثال دیتے ہیں، ادھر ہم ایک اور مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص سویا ہوا تھا، اس نے کروٹ لی تو ایک چھوٹا بچہ اس کے نیچے آ گیا اور اس کا سانس بند ہو کے وہ مر گیا. یا ایک مزدور اوپر کام کر رہا تھا، وہ گرا اور وہ کسی ایک اور شخص کے اوپر گر گیا، تو وہ دونوں مر گئے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ خطا میں آپ نے فیل کی تو جو اس کا کام کرنے کی انٹینشن تو رکھی ہے نا، یہاں اس کے کام کی بھی انٹینشن نہیں ہے نا، وہ تو وہ ناگہانی طور پر ہو گیا نا اس سے. جی نہیں یہ مختلف ہے. ایکٹ آف گاڈ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. جی سوری، ہاں دونوں مس ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جو پانچویں قسم وہ کہتے ہیں قتل جو ہے نا بس سبب. قتل بس سبب سے ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کوئی انلافل اللیگل ایکٹ کریں، لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی کہ بھائی وہ بندہ مرے، لیکن آپ کا ایکٹ جو تھا، آپ کا کام جو تھا وہ انلافل تھا. بعد میں کیا ہوا؟ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اس وجہ سے. پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ عام شاہراہ پر اس نے کنواں کھود دیا، گڑھا کھود دیا. اب وہ تو کہہ رہا تھا کہ مسافر آئیں گے پانی پئیں گے. بھائی پانی پئیں گے تو آپ اپنی جگہ پہ کھودے نا، آپ پبلک پلیس پہ کیسے کھود سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ نے پبلک پلیس پہ تو نہیں کھودا، تو انلافل آپ کا ایکٹ ہے نا. یہاں تو انلافل ہے. جیسے انہوں نے فائرنگ کی مثال دی، اب فائرنگ انہوں نے کی، اوپر وہ گولی واپس آئی، کسی کو گھر بیٹھے لگ گئی، تو یہ بھی تو بس سبب ہے نا، قتل بس سبب ہے، کیونکہ فائرنگ تو الاؤڈ نہیں تھی ادھر، تو یہ قتل بس سبب ہے ان کے ہاں. اچھا اب حنفی اسکول آف تھاٹ والے کہتے ہیں کہ قتل کی جب قتل ہوتا ہے تو عام طور پر 6 لیگل کانسیکوینسز جو ہیں وہ آتے ہیں، 6 لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 5 قسموں میں یہ 6 کون سے ہوتے ہیں 6 لیگل کانسیکوینسز. پہلا وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اسے آخرت میں عذاب ہوگا، گناہ ہوا اس سے، کیونکہ وہ رائٹ آف گاڈ بھی تو پیچھے ہے نا، رائٹ آف گاڈ کی وائلیشن بھی ہے، کیونکہ کسی نے ایک ہی جان کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور ایک جگہ یہ ہے کہ جس نے قتل عمد کیا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ آخرت کیا. دوسرا یہ ہے کفارہ، سورۃ النساء میں یہ ہے، وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یا تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل تواتر کے ساتھ روزے رکھے، کفارہ ہے، یعنی گناہ ہے اور کفارہ ہے. پھر ہے قصاص. قصاص سے مراد یہ ہے کہ بندے کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل. پھر دیت، چوتھی چیز ہے دیت. اور 5ویں چیز ہے وراثت سے اور وصیت سے محرومی، وراثت سے اور وصیت سے محرومی. اور چھٹی چیز کیا ہے جی؟ بدل صلح. بدل صلح سے اگر ان کا اور ان کا کمپرومائز ہوا ہے تو کتنی اماؤنٹ دینی ہوگی. دیت اور چیز ہے، بدل صلح اور چیز ہے، ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ابھی. تو اچھا فقہا ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ پہلی 2 چیزوں کو. بدل صلح، صلح کہتے ہیں کمپرومائز کو، صلح کرنا. تو بدل اس کی جو کنسیڈریشن جو ہے، آپ جو کنسیڈریشن دیتے ہیں صلح میں جو ہے، تو بدل صلح.
پہلی دو باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اخروی پہلو سے ہیں، یعنی ایک جج کے لیے یہ نہیں ہے، وہ کسی مفتی صاحب سے ہمیں جا کر پوچھنا پڑے گا کفارہ کیا ہے، ان چیزوں کا ہم تھوڑی ایک طرف رکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قصاص ہے، تو پہلا ایک جنرل رول یہ یاد رکھیں کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں صرف اور صرف قتل عمد میں قصاص ہو سکتا ہے، نہ شبہ العمد میں، نہ خطا میں، نہ شبہ الخطا میں، نہ یا قتل بالسبب میں، صرف قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قتل عمد میں اس کی بنیاد، اس کی جو بیسک پنشمنٹ ہے، اوریجنل پنشمنٹ ہے قتل عمد کی، وہ ہے ہی قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ النفس بالنفس یا کتب علیکم القصاص، ٹھیک ہے جی، تم پر قصاص، سملر ٹریٹمنٹ کی جائے۔ البتہ انفی اسکول آف تھاٹ، بعض شافیوں کا خیال ہے کہ بھائی جس طرح اس نے قتل کیا تھا اس طرح ہی اسے قتل کیا جائے۔ انفی اسکول آف تھاٹ کی اوپینین یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسے احسن انداز سے قتل کیا جائے، یعنی جس کے لیے اس کو کم سے کم جس میں پین ہو قتل کیا جائے، یہ نہیں کہ جس طرح اس نے قتل کیا تھا اس طرح، یعنی اگر اس نے پتھر مارا تھا تو یہ بھی پتھر مار کے یا اس نے اسے دریا میں پھینکا تھا تو اسے بھی دریا میں پھینکا جائے، یا اس نے اسے آگ لگائی تھی تو اسے بھی، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، حنفی اسکول آف تھاٹ کی اوپینین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سملر ٹریٹمنٹ سے مراد یہ کہ قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں، یہ نہیں کہ قتل کے طریقہ کار میں بھی ایک جیسا کام ہو، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ضروری، بلکہ وہ اس سے روکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے۔ ہاں ایک دو باتیں ہیں وہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ وہ ایکسیپشنلی بعض صورتوں میں ایسا ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک دو قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اور ایک وہ ایک مرد کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا سر جو ہے وہ پتھر سے کچل دیا جائے، وہ کیوں، وہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک دیت کی بات ہے تو اب قتل عمد میں اب دوبارہ آئیں، کیونکہ ہم یہ بات طے کر چکے ہیں جورسپروڈینشلی کہ یہ رائٹ آف انڈیویجول کی وائلیشن ہے، تو اگر اولیاء مقتول اسے معاف کر کے کہیں کہ دیت دے دو تو ٹھیک ہے، ہم دیت پھر قتل عمد کی سزا جو ہے وہ قصاص نہیں رہے گی، پھر وہ دیت میں آ جائے گی۔ یا شبہ کی بنیاد کے اوپر، ڈاؤٹ کی بنیاد، دو صورتوں میں پھر دیت کی طرف رول کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی شبہ کی بنیاد پر آپ قاتل کو قتل نہیں کر سکتے تو پھر قاتل دیت دے گا، اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا، قاتل دیت دے گا، یا پھر جو کمپرومائز ہو جائے۔ یہاں سے وہ جو بدل صلح ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں پارٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بدل صلح کتنی ہوگی، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اتفاق کر لیں کہ بدل صلح دیت کی مقدار جیسی ہوگی، دیت پر ہم ابھی آ رہے ہیں کہ دیت جتنی ہوگی، یا وہ اتفاق کر سکتے ہیں اس سے کم ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنے کے لیے آپ ڈالرز میں کروڑوں ڈالر مانگ لیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ بدل صلح آپ کی مرضی ہے نا، یا پریشر پہ چھوڑیں یا جیسے چھوڑیں آپ کی مرضی ہے نا، تو یہ بدل صلح آپ کو پتہ ہے جب ہم یہ لے کر آئے قانون تو سب سے بڑا اعتراض ہوا کہ بھائی یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ آپ نے اس کو کمپاؤنڈیبل اوفینس ڈکلیئر کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے قصاص و دیت کے اوپر جو میجر آبجیکشنز ہیں ان میں ایک آبجیکشن یہ ہے کہ آپ نے ہینیس کرائم کو کمپاؤنڈیبل ڈکلیئر کر دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے باقی کسی سسٹم میں ایسے کیسے ہے کہ قتل جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ نے ایک ہینیس کرائم کو کمپاؤنڈیبل ڈکلیئر کر دیا، تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے نا کہ وہ دن دہاڑے دو لوگوں کو قتل کرتا ہے تو آپ اسے پیسے لے کر چھوڑ دیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے قانون کے مطابق ہے، تو ایک آبجیکشن ہے نا اس کے اوپر، اس پہ بھی سوچیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے قتل عمد میں یا تو قصاص ہوگا، دیت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ چاہیں تو دیت زیادہ کم یعنی بدل صلح، اور اگر وہ چاہیں تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر قتل ہونے والے کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے معاف کر دیا تو اب معاف ہو گیا، اللہ وہ اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، باقی 9 اپنے حصے کی دیت لیں گے، ایک بندہ نہیں نا دیت لے گا کیونکہ اس نے تو معاف کر دیا نا۔ ہاں جی، ایگزیکیوشن نہیں ہوگی، کیونکہ اولیاء میں سے، لیگل ایئرز میں سے، ولی میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دے تو وہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، باقی لوگ جو ہیں وہ دیت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قصاص جو ہے وہ انڈیویزیبل ہے، انڈیویزیبل ہے نا، یہ تو نہیں نا کہ قاتل کے ہم 10 حصے کریں، اسے کہ ٹانگ کا حصہ اس بیٹے کا یہ وہ انڈیویزیبل ہے نا،
تو جب وہ انڈیویزیبل ہے، تو جب انڈیویزیبل میں رول ہی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی معاف کر دے تو پھر سارا وہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، باقی 9 کیا کریں گے؟ باقی 9 دیت لیں گے۔ قتل شبہ العمد میں آتے ہیں۔ شبہ العمد میں، عمد میں آپ سمجھ گئے نا، قتل شبہ العمد میں حنفی کہتے ہیں کہ جی دیت ہوگی، دیت ہوگی یا کمپرومائز ہو سکتا ہے، کمپرومائز میں وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اس صورت میں پارڈن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، ویو بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، جو دیت کا تصور ہے پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ دیت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیت عام طور پر 100 اونٹ جو ہے نا، ہم سنتے ہیں کہ 100 اونٹ مقرر کی گئی تھی دیت، 100 اونٹ۔ اب ہمارے فقہا نے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ بعض صورتوں میں آپ نے ان اونٹوں کی عمر جو تھی، بعض صورتوں میں وہ زیادہ تھی، بعض صورتوں میں وہ کم تھی، تو قتل عمد اور قتل خطا دونوں میں دیت ہی ہوتی ہے، سوری شبہ العمد میں۔ تو ہمارے نزدیک رول یہ ہے کہ شبہ العمد میں دیت جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، کوانٹٹی میں نہیں، جو اونٹ ہے نا ان کی عمر سے، مثلا 20 اونٹ اتنی عمر کے ہوں گے، 30 اتنی کے ہوں گے، پھر 20 اتنی کے ہوں گے، 4 سال کے، 5 سال کے ان کی، تو اس کے لیے ہم ایک اپنی فقہ میں ٹرم استعمال کرتے ہیں، دیت مغلظہ، ہیوی دیت دینی پڑے گی۔ تو شبہ العمد میں اس کو ہیوی دیت دینی پڑتی ہے، یعنی اونٹوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جو چھوٹے بچے ہیں اونٹ کے، ان کی تو اتنی ویلیو نہیں ہے، تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے قتل شبہ العمد میں ہمارے ہاں تصور جو ہے، اگر اونٹوں میں دیت دی جائے گی تو پھر دیت مغلظہ دی جائے گی، یعنی ہیوی دیت دی جائے گی۔ اور دوسری، باقی خطا میں یا شبہ الخطا میں یا بالسبب میں دیت جو ہوتی ہے وہ خفیفہ ہوتی ہے، یعنی وہ آرڈنری جو دیت ہوتی ہے 100 اونٹ دیے جاتے ہیں، یہ ایک معیار ہے۔ دوسرا معیار یہ ہے دیت کا، اچھا یہاں ایک وہ اس کی طرف میں آتا ہے، دوسرا معیار یہ ہے کہ آپ یا گولڈ میں دے دیں یا سلور میں دے دیں۔ اچھا گولڈ میں دیں گے تو 1000 دینار ہیں، 1000 دینار ہیں، اور سلور میں دیں گے تو 10,000 درہم ہیں۔ اچھا اب یہاں سمجھیے، اس زمانے میں، اب بہت عرصے تک بلکہ ماضی قریب تک، سلور اور گولڈ آپ کو پتہ ہے نا بائی میٹالک سٹینڈرڈ رہا ہے کرنسی کا، کرنسی ہوتی صرف سلور اور گولڈ تھی، باقی تو کرنسی نا، پیپر کرنسی تو ابھی پچھلی صدی میں آئی ہے، اس سے پہلے تو پیپر کرنسی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بائی میٹالک سٹینڈرڈ تھا، صرف سلور یا صرف گولڈ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس زمانے میں جب سلور کو میئر کیا جاتا تھا تو کیسے میئر کیا جاتا تھا؟ درہم بول کے، یعنی یہ نہیں کہا جاتا اتنے اوقیہ یا اتنے وہ آج کل تولے یا اتنے ماشے۔ جب آپ نے سلور کو میئر کرنا ہوتا تھا تو کیسے میئر کرتے تھے؟ درہم میں۔ تو جب آپ نے گولڈ کو میئر کرنا ہوتا تھا تو پھر آپ کیسے کرتے تھے؟ دینار میں۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں 10,000 درہم، 10,000 درہم، تو ایکچولی ہم کویتی دینار یا یو اے ای کے درہم کی بات نہیں کر رہے، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اماؤنٹ آف سلور کی بات کر رہے ہیں، سلور کی۔ جب ہم درہم بولیں گے اپنی ٹریڈیشن میں تو ہم چاندی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم دینار کی بات کرتے ہیں تو ہم گولڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ میری بات سمجھ گئے نا۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کی اوپینین یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جو مہر ہے اس کی مقدار 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ تو 10 درہم کیا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے ہاں پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں یا ادھر بھی کچھ دیہاتی علاقوں میں وہ کہتے ہیں 32 روپے ہے، بس 32 روپے جو ہے نا یہ شریعت کے مہر ہے۔ 32 روپے کہاں سے آ گیا؟ اصل میں ہوا کیا ہے کہ یہ جو 10 درہم ہے، 10 اب جو 1 درہم ہے وہ کتنے گرامز آف سلور کے ایکول ہے؟ اچھا ہم نے یہ بھی اندازہ لگایا ہوا ہے، کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں دیکھا کہ یہ 2.9 گرامز آف سلور کے ایکول ہے، کچھ نے کہا 3.0 گرامز کے ایکول ہے، کچھ نے کہا 3.1، کچھ نے کہا 3.6، ٹھیک ہے جی۔ تو ایوریج کیا ہے؟ 3.5 ہم لگا لیتے ہیں، 3.56 یا 3.1۔ تو 10 درہم کتنے گرامز کے ایکول ہو گئے؟ اگر 1 درہم ہے، 1 درہم 3.05 یا 3.1 پہ رکھیں، 3.1 پہ ہے تو 10 درہم کتنے ہو گئے؟ 31 گرام کے۔ ہاں تو 31 گرام کا آج مارکیٹ ویلیو پتہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اتنا کہ مہر اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ 31 گرامز آف سلور جو ہے یا اس کے ایکول منیمم جو ہے وہ ہونی چاہیے مہر کی مقدار۔ تو ہو سکتا ہے 1930 میں یا 1940 میں کسی مفتی صاحب نے اندازہ لگایا ہو کہ آج کے دور میں 31 گرام چاندی جو ہے وہ 32 روپے کے ایکول ہے، تو انہوں نے فتویٰ لکھ کے دیا ہوگا کہ بھائی
کسی نے فتویٰ پوچھا ہوگا کہ کم سے کم مہر کی تو 32 روپے، تو سبحان اللہ ہم نے ابھی تک اسے بدلا ہی نہیں. یعنی ہم نے کہا جیسے ہم نے ہمارے قانون میں آج بھی آنوں کی سزا موجود ہے نا، ہے نا، تو آنے نہیں ہے لیکن آنوں کی سزا ہے. انٹرسٹنگ بات ہے. تو اسی طرح جس طرح یہ حالت یہاں ہے تو مذہبی حلقوں میں بھی حالت یہ ہے. یعنی یہی سمجھے وہ انہوں نے 32 روپے چلاتے رہے. آپ سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ. اچھا یہ کنہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے جی کہ کتنے ایکول ہوتا ہے؟ 10 درہم کتنے گرام کے ایکول ہوا؟ 21 کے. تو 10,000 درہم کتنے گرام کے ایکول ہوا؟ کتنا ہوا؟ 10,000 کو 3 لاکھ کہاں سے آتے؟ کرے. ہاں 10,000 درہم کتنے، تو 10,000 دینار کتنے درہم کے ایکول ہوگا؟ یار 3 سے سیدھی ضرب دینی ہے. ہاں ابھی آتے ہیں، ابھی مسئلہ آپ کا بھی سمجھیں. ہاں جی 10,000 درہم کو 31,000، تو 323 پی پی سی کا سیکشن کیا کہتا ہے؟ 30,630. تو اس کا مطلب پی پی کی سیکشن نے 1 درہم کو کتنے ایکول رکھا ہے؟ اس کو 10,000 سے تقسیم کریں نا تو بس نتیجہ نکل آیا. تو اب 323 323 جو پی پی سی کا سیکشن ہے یہ کہاں سے ویلیو آ گئی ہے دیت کی؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو جب آپ حدیث میں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے 10,000 درہم، حدیث میں آپ پڑھیں گے 10,000 درہم، تو پی پی سی کا سیکشن 323 پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے 30,630 گرام سلور. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ وہی فارمولا ہے نا جو ہم نبی لگایا ہے. 3.6 آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سم تھنگ یہی آتا ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ پی پی سی کے سیکشن 323 میں یہ اماؤنٹ جو ہے وہ اوپر سے ڈکٹیشن نہیں ہوئی، باقاعدہ انہوں نے کیلکولیٹ کر کے یہ لایا ہے. تو اس کا مطلب یہاں سے ہم ایک اور چیز بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے قانون نے 1 درہم کو کتنے گرام کے ایکول ڈکلیئر کیا ہے؟ 3.6. بس یاد رکھیں یہ پی پی سی کی اس سے بڑی اور کیا ہمارے ہاں گواہی ہوگی کہ ہمارے قانون میں 1 درہم کو 3.6 گرام سلور کے ایکول ڈکلیئر کیا گیا. آپ سمجھ گئے؟ تو یہاں پھر وہ ہوگی 1,000 دینار کے ایکول. 1,000 دینار، 10,000 درہم، 100 اونٹ، 3 جو ہیں وہ دیت کی یا یہ. آپ سمجھ گئے؟ تو ہم نے کون سی اڈاپٹ کی ہے؟ سلور والی. ہم نے سلور والی لی ہے. تو جو میں نے بتائی تھی کہ قتل عمد اور شبہ العمد میں دیت ہیوی بھی ہوتی ہے اور آرڈنری بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سلور اور گولڈ میں ہو تو پھر فرق نہیں ہوتا، پھر سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. اس لیے وہ بڑے سمجھدار تھے نا کہ پہلے ہی. اچھا اب اس کی طرف آتے ہیں دوبارہ. ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر قتل عمد ہو اور قصاص کی جگہ دیت دی جا رہی ہے تو دیت حضرت صاحب خود دیں گے. قاتل صاحب حضرت نے خود ادا کرنی ہے. جس نے قتل کیا ہے، انٹینشنلی مرڈر کیا ہے نا، قتل عمد ہے تو کوئی اور شریک کیوں ہو. لیکن قتل کی جو باقی قسمیں ہیں، قتل شبہ العمد ہے، خطا ہے، شبہ الخطا ہے، بالسبب ہے، اس میں صرف وہ اکیلا رسپانسیبل نہیں ہوگا بلکہ اس کی برادری بھی ہوگی. اچھا اس کے لیے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں عاقلہ. عاقلہ بالغہ یا عاقل، جس طرح عاقل لکھتے ہیں نا اس کی طرح لکھتے ہیں عاقلہ. عاقلہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی برادری، یعنی دیت وہ اکیلا نہیں پے کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. نہیں یہ خطرناک نہیں، اچھی بات ہے نا. ہم اس کی طرف آتے ہیں. ہاں یہ اس کی بھی طرف آتے ہیں. تو اگر جس کے لیے خطرناک ہے، اگر اس سے کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل ہو گیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس نے کون سا انٹینشنلی قتل کیا ہے. نہ کرے نا، کیوں کرے وہ؟ ابھی اس بندے کے لیے دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے. 32 فروری 1,500 روپے تو حق مہر بنتا ہے. نہیں دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، شادی اس کے لیے کرنا ہی حرام ہے کہ جو بھائی نہ حق مہر دے سکے نہ نانو نفقہ دے سکے. وہ مینٹین ہی نہیں کر سکتا بیوی کو تو شادی کیوں کرے گا؟ وہ پیسے جیسے ہونے چاہیے. ہاں اس کی طرف. ہاں اچھا نہیں منیمم ڈاور ہے. ہاں اس حساب سے
تو وہ 3 تولے تو بنتا ہے سارا. تو 1 تولے کی کتنی قیمت ہے؟ 1100 روپے، 1200 روپے. چاندی کی بات کر رہا ہوں یار، سونے کی بات نہیں کر رہا. اچھا چلیں ابھی ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، یہ انہوں نے ڈیویٹ کرنے کی ہمیں کوشش کی ہے. اچھا ہم اس کی طرف آتے ہیں، قتل کے اوپر ہی رہے. اچھا میں یہ بات مکمل کر لوں. اچھا عاقلہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے قتل عمد میں وہ خود دے گا، باقی سب صورتوں میں اس کی برادری دے گی. برادری سے کیا مراد ہے؟ برادری سے مراد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے. ایک بندہ 100 اونٹ کیسے لے آئے؟ 100 اونٹ تو آپ یہ کہنا آسان ہے 100 اونٹ. اس زمانے میں تو سرداروں کے پاس 100 اونٹ نہیں تھے، یہ بہت بڑی مقدار ہے 100 اونٹ. تو 100 اونٹ کہاں سے لے آئے؟ تو اس کے لیے اصول یہ تھا کہ عاقلہ شریک ہوگی، اس کی برادری شریک ہوگی. اچھا اب لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آج کے زمانے میں تو ٹرائبل سسٹم ختم ہو گیا، ٹرائبز رہے ہی نہیں، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. اب تو ہم مطلب وہ کیا کہتے ہیں نیوکلس خاندان کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ کیسے آ گیا؟ تو یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ رول سیٹل ہو گیا تھا. حضرت عمر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. اب مثال کے طور پر اگر یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی اس کی عاقلہ ہے، آپ لائر ہیں تو آپ کی ایسوسیشن جو بار ایسوسیشن آپ کی عاقلہ ہے. اگر وہ ٹرانسپورٹیشن میں ہے تو ڈرائیور کے جو باقی ساتھی ہیں وہ اس کی عاقلہ ہے. موجودہ دور میں جو بھی اس کی برادری، مطلب اس طرح آپ محکموں میں جائیں اس میں دیکھیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو عاقلہ دے گی، یہ بہت اچھا. عاقلہ کا تصور ایسا نہیں ہے، وہ دے گی. اور دوسری صورت یہ کہ حضرت عمر نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ یہ 3 سال میں دی جائے گی. ہاں 3 سال میں. 2010 میں میرا خیال ہے کہ ہم نے 3 سال کو 5 سال کر دیا. آپ پی پی سی پڑھیے گا ذرا غور سے. 2010 سے ہم نے 3 سال کو اب ہماری پی پی سی میں سے 5 سال رکھا گیا ہے. یہ کچھ بھی ادا کر سکتا ہے لم سم بھی، لیکن 5 سال میں بھی کر سکتا ہے. اچھا اب پی پی سی کے سیکشن میں کہیں عاقلہ کا آپ کو تصور ملتا ہے؟ کہیں عاقلہ کا وجود ملتا ہے پی پی سی میں؟ چیپٹر 16 میں کہیں عاقلہ نظر آتی ہے آپ کو؟ برادری نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیت تو لے آئے، تو دیت کے ساتھ جو بیسک جو اس کا کانسیپٹ تھا وہ تو آپ لے کر ہی نہیں آئے. تو جو آپ نے دیت کے سارے تصور کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. ہاں آپ نے تو کیونکہ دیت کا تصور یہ عاقلہ کے ساتھ ہے، برادری کے ساتھ ہے. اسلامک لا میں ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ اکٹھے ہیں. جہاں دیت ہوگی وہاں عاقلہ آئے گی. تو آپ تصور ہی نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ جو قانون بنانے والے تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ موجودہ دور میں ٹرائبل سسٹم کہاں ہے. بھائی ٹرائبل سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اب ہر جگہ عاقلہ موجود ہیں، برادری لوگوں کی موجود ہے. تو اس لیے جب تک ہم عاقلہ برادری کا تصور نہیں لائیں گے اس صورت تک دیت کا جو تصور ہے وہ اس طرح جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. ہوتا یہ کیا ہے، مثلا مثال کے طور پر میں یونیورسٹی میں ہوں تو اگر ہمارے کسی ڈرائیور سے غلطی سے کوئی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ان کا ٹرانسپورٹیشن سیکشن ویسے اپیل کر رہا ہوتا ہے یار سارے مل کر اس کی بنی. آپ اس کو باؤنڈ کریں نا، ان کو باؤنڈ کریں کہ بھائی عاقلہ وہ ہوگا. کیونکہ بعد میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ بات صحیح ہے. اس میں ایک آبجیکشن اٹھتی ہے کہ جرم وہ کرے اور قصوروار ہم ہوں. اس پر بھی سوچ رہے ہیں. لیکن اگر جب آپ اسے باؤنڈ کریں گے تو وہ باقی لوگوں کو محتاط رہنے کی تو کہے گا نا. جس دن ایک ڈرائیور کو سارے لوگوں کی تنہا سے کچھ پیسے کٹیں گے تو سارے اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے اور کہیں گے یار گاڑی ذرا آرام سے چلایا، ہاں ڈرائیو کیا، کہ ہماری کٹوتی ہوتی ہے. پھر اس میں دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ غلطی تو آپ سے بھی کل ہو سکتی ہے، یہ تو غلطی ہے نا. کیونکہ جب بھی انسان یہ بات یاد رکھیں، آپ کی انٹینشن نہیں تھی، مینزریا بھی نہیں تھا، ایکٹس ریس بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جب بھی انسانی جان ضائع ہوگی دیت دینی پڑے گی. یہ یاد رکھیں، جب بھی انسانی جان ضائع ہوگی دیت دینی پڑے گی. نہیں یہ میں حنفی اسلامی قانون کی بات کر رہا ہوں، حنفی اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ان میں یہ سارے میں عاقلہ کا تصور موجود ہے. لیکن اچھا جو کونسل نے آرڈیننس دیا، ڈرافٹ دیا، اس میں بھی عاقلہ کا تصور موجود تھا. کونسل نے جو ڈرافٹ دیا نا اس زمانے میں 1979 میں 1980 میں، اس میں بھی عاقلہ کا تصور موجود تھا. لیکن یہ 1990 میں جب ہم نے اس کو آرڈیننس کو پرومولگیٹ کیا تو ہم نے عاقلہ کا تصور نکال دیا. کیوں؟ یہ ہماری سمجھ سے بنا تھا. تو کیونکہ وہ اس وقت کے لوگوں کا شاید یہ خیال تھا کہ موجودہ دور میں عاقلہ موجود نہیں ہے، وہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے. جب تک عاقلہ کا تصور نہیں ہوگا دیت ایسے جو ہے اسے امپلیمنٹ اس کا تصور نہیں کیا جائے، اس کا نہیں کیا جائے. وہ تو پہلے سے کیا تھا وہ بس پھر وہ شاید کوئی وجہ ہو اس کی، میں ایسے نہیں بات کر رہا. ہاں یہ وجہ بھی ہوگی، لیکن میں یہ ایک بات بتاؤں کہ ہمارے